یعنی مٹیریلس لوگوں کی نا کچھ نشانیاں ہوتی ہیں کہ وہ پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. 1967 سے سٹارٹ ہوئی 2005 تک وہ پوچھتے گئے اسٹوڈنٹ سے سیم سوال پوچھتے گئے. نماز کو ہی ٹھیک کر لیں اپنی اس فریم ورک پہ آ جائیں تو بہت سے مسائل ہمارے جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں. ایک اور وجہ خوش نہ رہنے کی فوکلزم ہے. دیکھیں انسان کو سب سے پہلے اپنی فیملی پہ خرچنا چاہیے, ان کو آسائشیں بھی دینی چاہیے, یہ مرد کی ذمہ داری ہے. تو آج کا جو ٹاپک ہے انشاءاللہ یہ آپ سمجھیے کہ اسی کی ایک قسم کی کنٹینیوشن ان دا سینس ہے کہ پہلے میں چاہتا تھا آپ لوگوں کو ذرا اس پہ کانفیڈنس دیا جائے کہ وین اٹ کمز ٹو ریلیجن تو ریلیجن ایک ہی تھا شروع سے اور وہ اسلام تھا, اور اس کی ظاہر ہے اشکال بگڑتی گئیں وقت کے ساتھ ساتھ, ڈفرینٹ ریلیجنز بنتے گئے اور اللہ نے انبیاء بھیجے کریکشن کے لیے, اللہ نے وحی بھیجی کریکشن کے لیے. تو اب ہماری یہ ذمہ داری ہے ظاہر ہے کہ یہ ٹرو ریلیجن دوسروں تک ہم جو ہے وہ پہنچائیں. آج کا جو ٹاپک ہے سائنس آف ہیپینس, دیکھیں یہ ٹاپک اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو دین ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان خوش رہ سکے, انسان جو ہے وہ ایک عزت والی زندگی گزار سکے. انسان اس دنیا میں جو کہ ظاہر ہے غم کا گہوارہ بھی ہے یہ دنیا, اس میں ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز آئیں گے, غم آئے گا, ریجیکشن آئے گی, اس میں جو ہے آزمائشیں آئیں گی. یہ تو پکی بات ہے, اللہ نے بتا دیا قرآن میں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے, پیاس سے, لاس آف لائف سے, لاس آف ویلتھ سے, لیکن ساتھ بشارت بھی دے دی وبشر الصابرین, بشارت ہے صابرین کے لیے. اور وہ بتا دیے وہ کون لوگ ہیں, وہ لوگ ہیں جو جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں, سورہ البقرہ کی آیات ہیں. تو اسی لیے دیکھیں ریلیجن کا ایک بہت بڑا مقصد ہے خوشی دینا, اور انسان خوش کس طرح سے رہ سکتا ہے ریلیجن نے بہت اچھے سے ڈیفائن بھی کیا. تو آج ہم سائنس دیکھیں گے, خوشی کے پیچھے جو سائنس ہے. اس میں کچھ آپ کو ویسٹرن اسٹڈیز کوٹ کروں گا کیونکہ یہ ٹاپک جو ہیپینس اور ویل بینگ ہے یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے سائیکالوجی کا بھی, اسپیشلی پازیٹیو سائیکالوجی کا. تو اس پہ بہت اب تو زیادہ ریسرچز آ چکی ہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے. تو پہلے وہ آپ کو دکھاؤں گا, پھر اسلامک جو کنسیپٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. ویسے آپ کے نزدیک خوشی کیا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ واٹ ایگزیکٹلی از ہیپینس تو آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے, آپ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ جی, کسی چیز کو حاصل کرنے سے خوشی ملتی ہے, ٹھیک. لیکن یہ کیفیت کیا ہے خوشی کی, ایک کیفیت آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انر پیس, ٹھیک ہے. جی جی, سیٹسفیکشن, رائٹ. اور سوری, انجوائمنٹ, ٹھیک ہے, بالکل بالکل. انٹرٹینمنٹ, انجوائمنٹ ضروری ہے. اور کوئی؟ سوری, فزیکلی اچھا ہو, روحانی طور پہ اچھا ہو. ویری گڈ ویری گڈ, بالکل ٹھیک ہے. یہ سوال میں نے آپ سے اس لیے پوچھا ہے کیونکہ یہ سوال ایک ریسرچ ہے ہمارے پاس, ہارورڈ کے اسٹوڈنٹ سے پوچھا گیا تھا کہ اف آئی اونلی ہیڈ ڈیش آئی ول بی سو سو ہیپی, اگر مجھے یہ چیزیں مل جائیں تو میں بہت خوش ہوں گا. تو ایک لسٹ ہے ہمارے پاس واٹ میکس یو ہیپی کے حوالے سے, 6 چیزیں جو ہے نا وہ اس ریسرچ کے تھرو پتہ لگیں کہ یہ 6 چیزیں ہیں. اور اس میں ٹاپ پہ ظاہر ہے کیا چیز تھی, یعنی گیسز جو اسٹوڈنٹس نے رپلائی کیا ہوگا. پیسہ, منی, بالکل ایسا ہی ہے. نمبر 1 پہ منی ہے. نمبر 2 پہ کیا ہونا چاہیے؟ ہیلتھ. اوکے, لیٹس سی. یہ ہے جی ہمارے پاس جو ہے لسٹ کرونالوجیکل آرڈر سے. تو دیکھیں یہ نیچرل بات ہے آج کے دور میں, اسپیشلی شاید ہم سے بھی پوچھا جائے تو ہم کہیں جی پیسہ ہونا چاہیے زندگی میں کچھ بھی کر کے. تو ان کا بھی یہی رپلائی تھا, سب سے پہلے پیسہ. نمبر 2 گڈ جاب, ایک خواہش ہوتی ہے ہر ایک کی کہ جی بہت اچھا کیریئر بن جائے, ایک اچھی جاب لگ جائے. تیسرا آسم اسٹف سے مراد ہے جنرلی وہ چیزیں جو کسی کی ہابی ہوتی ہے خریدنا, کار, گیجٹس, ہیوی بائک. خواتین کی ظاہر ہے اپنی خواہشات ہے, ہابیز ہیں, تو وہ خرید کے شاپنگ کر کے خوشی ملتی ہے. اس کے بعد چوتھا ٹرو لو, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک فطری بات ہے. ظاہر ہے انسان کو کوئی پسند ہو, اس کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے, ٹرو لو مل جائے, یہ انہوں نے کہا. پرفیکٹ باڈی جو آپ نے کہا, صحت ہے اور اچھا دکھنا, ایک اچھی باڈی ہو, یہ ہے ان کی لسٹ میں. اور نمبر 6 گڈ گریڈز آ جائیں. تو یہ 6 چیزیں جو ہیں انہوں نے بتائیں. اب اس ریسرچ کو کیری فارورڈ کرتے ہوئے سائیکالوجسٹ نے جو ہے ایک ایک چیز کو باری باری دیکھا کہ کیا یہ چیزیں واقعی خوشی دیتی ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم ذرا خوشی کو ڈیفائن بھی کر لیں. دیکھیں میرے نزدیک, اور ریسرچز بھی یہ بتا رہی, میں آپ کو کرکس چلیں پہلے ہی بتا دیتا ہوں, رزلٹ پہلے ہی بتا دیتا ہوں. رزلٹ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ موڈ بوسٹرز ہیں, ٹھیک ہے. اور موڈ بوسٹر کا تعلق ہے خوشی کے ساتھ, رائٹ. جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کوئی چیز کھانے سے موڈ بوسٹ ہو جاتا ہے,
दोस्तों के पास बैठने से मूड बूस्ट हो जाता है, राइट। कोई चीज़ ख़रीदने से एकदम मूड बूस्टर मिलता है हमें, कोई खुशखबरी मिले तो एकदम मूड बूस्ट होता है, राइट। तो मूड बूस्टर ज़रूरी है, लेकिन मूड बूस्टर और हैप्पीनेस में थोड़ा सा फ़र्क है। हैप्पीनेस असल में एक मुस्तकिल कैफियत का नाम है, इत्मीनान की कैफियत का, कंपोजर की कैफियत का, ठीक है, एक कंसिस्टेंसी की कैफियत का। साइकोलॉजिस्ट भी ये बात कर रहे हैं और दीन भी यही बात करता है ना कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह के ज़िक्र में जो दिल हैं उनका इत्मीनान है। तो इत्मीनान जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खुशी से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। और 100% खुशी तो पॉसिबल भी नहीं इस दुनिया में, इम्पॉसिबल है, ठीक है। गम भी आएंगे, जैसे बानो कुदसिया, उन्हें पढ़ा होगा आप लोगों ने, मैंने भी बहुत पढ़ा है। तो उनका एक कोट है ना, उन्होंने कहा कि खुशी तो बस थकान उतारने का नाम है, असल में तो ज़िंदगी गम का नाम है। तो एक इसमें हकीकत है और गम ज़रूरी भी है। इशफाक अहमद कहते हैं ना, गम का इलेक्ट्रिक शॉक ज़रूरी है इंसानों के लिए, क्योंकि गम इंसान को नर्म कर देता है, इंसान का दिल नर्म कर देता है। देखिए ना, हमारे नबी ने कितने गम देखे हैं ज़िंदगी में। यतीम थे वो, अपनी वालदा की डेथ अपनी आंखों के सामने देखी। एक बार सहाबा कहते हैं, काफ़ी बात की बात है, नबूवत मिलने की बात है कि अल्लाह के नबी एक कब्र पर रुक के बहुत रोए, इतना रोए कि उनकी दाढ़ी तर हो गई। तो सहाबा अल्लाह के नबी को बहुत कॉपी करते थे, तो सहाबा भी रोने लग गए, वजह नहीं पता लेकिन बस रोने लग गए। तो फिर सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह हमें भी वजह बताइए, हम मज़ीद रोएंगे आपके साथ। तो अल्लाह के नबी ने कहा मेरी वालदा की कब्र है। तो आप देखें ना कि ये कितना बड़ा गम है। अल्लाह के नबी जो है वो भी इंसान थे। इसी तरह आप देखें ताइफ का वाक़या है, तो इन तमाम गमों ने उनका दिल नरम कर दिया। लेकिन इसके बावजूद, इन तमाम गमों के बावजूद, सबसे मुस्कराता चेहरा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। सबसे कंपोज्ड इंसान भी वो थे, सबसे अच्छी टाइम मैनेजमेंट भी उनकी थी, ठीक है। तो इसलिए गम तो आएंगे, लेकिन गम की हालत में अपने आप को कंपोज्ड रखना और गम के वो आदाब फॉलो करना जो हमारे मज़हब ने, रिलीजन ने सिखाए हैं, इसका नाम मेरे नज़दीक खुशी है, ठीक है। तो ये हमारा क्रक्स है, ये हमारी समरी है। तो बारी बारी इन चीज़ों को हम देखते हैं। देखिए, आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा कि नो मैटर इंसान की जितनी मर्जी अच्छी जॉब लग जाए, महीने बाद, 2 महीने बाद वो कैजुअल हो जाता है उस जॉब में, ठीक है, या 6 महीने बाद कैजुअल हो जाता है और वो एक नई चीज़ की ख्वाहिश करने लगता है कि अब मुझे कुछ नया चाहिए, अब मुझे कोई अपग्रेडेशन चाहिए, या मुझे इससे भी कोई बेहतर चीज़ चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर हमारी तख्लीक ऐसी है, हमारा मैकेनिज़्म ऐसा है कि हम कभी भी खुश नहीं रह सकते सिर्फ एक चीज़ से, हमें एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए ही चाहिए। और ये हकीकत प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बताई कि अगर आदम के बच्चे को एक सोने की वादी मिले तो वो दूसरी की ख्वाहिश करेगा, दूसरी मिल जाए तीसरी की करेगा, यहाँ तक कि उसका पेट सिर्फ मिट्टी भरेगी, तुराब। तो ये बिल्कुल हकीकत है और ये हम देखते हैं तमाम सक्सेसफुल लोगों की ज़िंदगियों में भी कि वो कभी भी राज़ी नहीं होते। उन्हें नए से नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने हैं, ठीक है, दे हैव टू रीच द स्काई, वो कहते हैं ना स्काई इज़ द लिमिट। तो बात असल में ये है, क्रक्स ये है मेरी इन सारी बातों का कि नो मैटर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएं, एक टाइम आएगा आप बोर हो जाएंगे। आप एक बहुत ज़बरदस्त गाड़ी लेते हैं, आपकी ड्रीम कार है, थोड़ी देर उसकी हिफाजत करेंगे, साल उसको बहुत अच्छा रखेंगे, उसके बाद वो एक नॉर्मल कार बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपको एक और कार की ख्वाहिश पैदा होगी। सेम गोज़ फॉर एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इन द लिस्ट, ये चीज़ें आर्जी मूड बूस्टर्स हैं। और उसके बाद इंसान वापस अपनी थ्रेशोल्ड वैल्यू पे आ जाता है, जो खुशी की उसकी वैल्यू है, जो उसके मूड की वैल्यू है, वापस आता रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये असल में हमारी साइंस है पूरी। अब देखते हैं बारी बारी। सबसे पहले ये एक इल्यूजन है, इसमें आपको पहली लुक में ये वाला ऑरेंज सर्कल राइट वाला बड़ा लग रहा होगा, ऐसे ही पहले लुक में, राइट, ज़्यादातर को राइट वाला ऑरेंज सर्कल बड़ा लगता है, जबकि दोनों का सेम साइज़ है। तो ये जो इल्यूजन दिखाते हैं साइकोलॉजिस्ट, इससे एक पॉइंट, दे मेक अ पॉइंट आउट ऑफ इट। वो पॉइंट ये है कि नंबर 1, आवर माइंड्स जस्ट डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट्स, वी टेंड टू मेक कंपैरिजंस विद अ रेफरेंस पॉइंट। आप देखें कि ये जो ऑरेंज सर्कल राइट वाला है, इसके इर्द गिर्द छोटे ब्लैक सर्कल्स हैं, इसका रेफरेंस पॉइंट जो है वो छोटा है, जो लेफ्ट वाला है उसके इर्द गिर्द बड़े हैं, राइट, ब्लैक सर्कल। तो इसलिए वो छोटा लग रहा है और राइट वाला जो है वो बड़ा लग रहा है। साबित क्या हुआ कि जब हम गलत कंपैरिजंस करते हैं, रेफरेंस पॉइंट ही गलत बनाते हैं, ठीक है, अपने इर्द गिर्द जो है वो ऐसे लोगों में उठना बैठना शुरू कर देते हैं ना जो बहुत हाई लेवल लोग हैं, हो सकता है आपको अपना जो है आप वो छोटा फील होने लगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा,
एंग्जाइटी एंड सोशल कंपैरिजन। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इससे साबित होता है वो ये होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ नॉट ऑलवेज दी लास्ट इंप्रेशन। ज़रूरी नहीं एक चीज़ में आपको दिख रहा है कि खुशी है तो वाकई ही हो, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो मिस्टेक्स कर सकता है। जस्ट लाइक दिस, अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो बड़ी है, तो आप फ़ौरन से कहेंगे नीचे वाली, क्योंकि देखने में वही नज़र आ रहा है कि नीचे वाली है, लेकिन उसको बनाया ऐसे गया, उसको पैकेज ऐसे किया गया कि आपको लग रहा है नीचे वाली बड़ी है, जबकि जब हेड्स हटाऊंगा मैं दोनों के तो वो सेम है। इसलिए देखें जिस दौर में हम रह रहे हैं डिसेप्शन का दौर है, वेरी हाई क्वालिटी डिसेप्शन हो रही है मूवीज़ में, सॉन्ग्स में, म्यूज़िक इंडस्ट्री में, ठीक है ना। एक आम सी आवाज़ को वो कैसा बना देते हैं कि इंसान बार बार सुनता है, उसमें इफ़ेक्ट्स डालते हैं, ठीक है। और इसी तरह मूवीज़ को वो देखें कैसा बना देते हैं। इसके बाद एडवर्टिजमेंट्स हैं, वो खुशी को पैकेज करके हमें दे रहे हैं कि ये चीज़ ख़रीदोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी में जो है वो खुशी आ जाएगी, राइट। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स ज़रूरी नहीं कि वो खुशी दें, हो सकता है हमें नज़र आ रहा है लेकिन दिखने में असल में कुछ और है, असल में हकीकत उसकी कुछ और है। सिमिलरली ये वाली अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी टेबल की लेंथ बड़ी है, तो लेफ़्ट वाले की लेंथ जो है वो बड़ी लग रही है, लेकिन ये एक इल्यूजन है। असल में देखिए जब मेजर किया गया तो कार्ड जब रखा गया तो दोनों की लेंथ एग्जैक्टली सेम थी। अगेन साबित हुआ कि माइंड को जैसा दिखता है ज़रूरी नहीं कि वैसा हो, और हमारा माइंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे कंट्रोल में नहीं है। आपको पता है हमारे ब्रेन में 95% अनकॉन्शियस है। सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस पढ़ा आपने, कॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड एंड अनकॉन्शियस। 5% कॉन्शियस है, 95% अनकॉन्शियस है। और ज़िंदगी में ज़्यादातर डिसीजन जो आप ले रहे होते हैं वो आपके अनकॉन्शियस से आ रहे होते हैं, राइट। आपका अनकॉन्शियस इतना इन्फ्लुएंस करता है आपकी बातों को, ये एक धोखा है। आपने देखा ना कि देहरिये ये कहते हैं और बहुत से लोग ये कहते हैं जी कि हम फ्री हैं, हमें फ्रीडम है, मज़हब से हम आज़ाद हैं, हमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं करता है। हालांकि बहुत बड़ा झूठ है, उनका अनकॉन्शियस उन्हें हर वक्त इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। और अनकॉन्शियस में क्या जाता है, जो आप सुनते हैं, जो आप देखते हैं, जिधर आप बैठते हैं, वो सब अनकॉन्शियस में जा रहा होता है, राइट। मैं एक क्लिप देख रहा था, न्यूरो साइंटिस्ट हैं एक खातून, उन्होंने कहा कि रेपिटिशन इज़ द मदर ऑफ लर्निंग। जितनी रेपिटिशन से आप एक काम करेंगे आपके अनकॉन्शियस में वो चीज़ उतनी समोती जाएगी, उतनी फिल होती जाएगी और बहुत एक ग्राउंड बना लेगी, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड वहाँ पे जाके, और फिर वो चीज़ आपको इन्फ्लुएंस करेगी आपकी ज़िंदगी में हर डिसीजन में। तो इसका मतलब है कि इंसान के बस में तो कुछ भी नहीं है एट द एंड ऑफ द डे, जब 95% है ही अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस इतना सीक्रेटिव पार्ट है ब्रेन का कि आपको पता भी नहीं लगेगा, और वो आपसे रवैये करवा रहा होगा वो पार्ट, ठीक है। आपके एक्शंस उस पर डिपेंडेंट होंगे। तो आप देखें कि बहुत से लोग पूछते हैं कि यार ये क्या हिकमत है कि 17 बार सूरह फातिहा पढ़ाई जाती है। अगर सिर्फ आप फ़र्ज़ को देख लें, फ़र्ज़ नमाज में 4 फ़र्ज़, 2 फ़र्ज़ सुबह के, 4 फ़र्ज़ जो है वो ज़ोहर के, 4 फ़र्ज़ असर के, 3 फ़र्ज़ और 4 फ़र्ज़, तो ये 17 बार सूरह फातिहा एक आम इंसान पढ़ता है। क्या हिकमत है बार बार रेपिटिशन, बार बार रेपिटिशन, क्या हिकमत है बार बार सजदा, बार बार रुकू। रेपिटिशन इज़ द मदर ऑफ लर्निंग। तो अल्लाह को पता है इंसान को अल्लाह ने कैसे बनाया, तो वो आपके अनकॉन्शियस में अल्लाह ताला ये मैसेज भेज रहा है बार बार कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं रब नहीं हूँ, रब्बुल आलमीन अल्लाह है, रब्बुल आलमीन अल्लाह है। ये 17 बार आपको मैसेज डेली जाता है, राइट। इसी तरह इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हम तो हैं ही बेबस, आपने हमें चलाना है सीधे रास्ते पे, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। बार बार ये मैसेज अनकॉन्शियस को, ठीक है। तो सोचें कि नमाज पढ़ पढ़ के आपका अनकॉन्शियस कैसा बिल्ड हो चुका होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो कहते हैं ना कि मौत के टाइम पे कलमा नसीब हो जाए, वो ऐसे तो नहीं नसीब होगा ना, जो अनकॉन्शियस में होगा वही सामने आएगा। आपने डॉक्टर्स के क्लिप्स देखे होंगे, डॉक्टर्स कहते हैं हमने कई पेशेंट्स को गाना गाते हुए डेथ देखी है, क्योंकि है ही अनकॉन्शियस में, वो अनकॉन्शियस में हमने कुछ और भरा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि ये जो फ्रेमवर्क दीन ने हमें दिया है इसको प्रैक्टिस किया जाए, क्योंकि इंसान बेबस है, ठीक है। यहाँ से भी जो है वो यही साबित होता है। एनीवे, तो बारी बारी हम इन चीज़ों को जी देखते हैं। सबसे पहले जो है वो बात किसकी हुई थी, मनी की। इस पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च है, सोंजा लिम्बोमिस्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है, उसकी रिसर्च है कि उसने बड़ी मज़े की एक चीज़ की, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कि वो लोग जो $30,000 पर एनम पर ईयर कमा रहे थे, उनके पास वो खातून गई और उनसे जाकर पूछा कि
آپ کتنا خوش ہیں اپنی جاب سے. تو ان کے مکسڈ سے رپلائی تھے, یعنی ان شارٹ ان کے ذرا انسیٹسفیکٹری رپلائز تھے, اور آلموسٹ سب کی یہ خواہش تھی کہ ہماری سیلری بڑھ جائے. تو اس نے کہا کہ اچھا کتنی ہو جائے تو آپ لوگ خوش ہوں گے. تو میجورٹی نے کہا جی کہ $50,000 پر اینم ہو جائے تقریباً تو ٹھیک ہے, اس میں ہم راضی ہو جائیں گے. اس کے بعد مزے کی بات وہ گئی ایسے لوگوں کے پاس جو $1,00,000 پر اینم کما رہے تھے. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ کی گریجویشن ڈگری سیم ہوتی ہے, ایکسپیرینس سیم ہوتا ہے, لیکن سیلریز میں بہت فرق ہوتا ہے ڈپینڈنگ اپون وہ کس کمپنی میں کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ایک اور کمپنی کے لوگوں کے پاس گئی جو $1,00,000 کما رہے تھے, ان سے پوچھا تو سیم رپلائی ان کا تھا کہ نہیں ہمیں تھوڑی سی اس سے زیادہ سیلری چاہیے. تو وہ بڑا حیران ہوئی, اس نے کہا کہ آپ کی سیلری پچھلے گروپ کی ڈریم سیلری سے ڈبل ہے, تو آپ لوگ کو تو شکر نہیں کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا نہیں دیکھیں, جب سیلریز بڑھتی ہیں, خواہشات بڑھتی ہیں, لائف سٹائل چینج ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس لیے ہمیں اس سے زیادہ چاہیے. اس نے کہا اچھا آپ کو کتنی زیادہ چاہیے, تو انہوں نے $2.5 lakh کوٹ کر دیا, $2.5 lakh پر اینم. اس کے بعد وہ تھرڈ گروپ کے پاس گئی جو تقریباً $2.5 lakh پر اینم کما رہے تھے, اور سیم رپلائی ان کا تھا. اور ان سے جب پوچھا کہ آپ کو کتنی چاہیے تو انہوں نے کہا جی 5 لاکھ ہو جائے تو زندگی سیٹ ہو جائے گی. تو اس کی ریسرچ نے کنکلوڈ کیا, اس کی کتاب ہے دی ہاؤ آف ہیپینس. ٹھیک ہے, میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. اس کی جو ریسرچ ہے اس نے یہ کنکلوڈ کیا کہ کوئی بھی اماؤنٹ آف منی انف نہیں ہے کہ انسان کو راضی کر سکے, انسان کو خوش کر سکے. ٹھیک ہے, ہمارے اندر ایک ہالونیس ہے. وہ بڑی ایک انٹرسٹنگ افریقن فیبل, کچھ کلچرز میں آپ کو پتہ ہے سٹوریز ہوتی ہیں, جیسے ہمارے اردو کے ادب میں بھی بہت سی کہانیاں. تو ایک سٹوری بڑی مشہور ہے, افریقنس میں مشہور ہے, کہ ایک شخص تھا وہ بڑا اداس تھا, بہت اداس تھا. تو جب اس کو ولف نے دیکھا تو اس نے پوچھا کہ تم اداس کیوں ہو. تو اس نے کہا کہ میں اس لیے اداس ہوں کہ میری پاورز جو ہے نا وہ بہت کم ہے. تو ولف نے اسے کہا کہ چلو تم اداس نہ ہو, میں اپنی سپیڈ تمہیں دیتا ہوں. تو اس نے اسے اپنی سپیڈ دے دی. اس کے بعد جو ہے ایگل نے اسے دیکھا. ایگل نے کہا کہ تم بہت اداس لگ رہے ہو, سٹل کیا وجہ ہے. تو اس نے کہا کہ سٹل میرے پاس کم ہے, میرے پاس اتنی پاور نہیں ہے. تو ایگل نے کہا کہ چلو یو ول ہیو مائی آئیز, تمہیں میں اپنی سائٹ دیتا ہوں, تم خوش ہو جاؤ. تو اس نے اسے اس کی سائٹ دے دی, لیکن وہ سٹل خوش نہیں ہوا. اس کے بعد سرپنٹ نے اسے دیکھا, ایک سانپ تھا, اسنیک تھا. اس نے اس سے پوچھا کہ تم اتنا اداس کیوں بیٹھے ہوئے. تو اس نے کہا کہ سٹل میرے پاس پاور جو ہے نا وہ بہت کم ہے. تو سرپنٹ نے اسے کہا کہ میں تمہیں جو ہے وہ زمین کے اندر جانے کی قوت دے سکتا ہوں, یعنی تم وہاں جا کر کھوج لگا سکتے ہو جس طرح سے میں جاتا ہوں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, اس نے دیا. وہ سٹل خوش نہیں ہوا, یہاں تک کہ بس وہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا. تو جو آؤل تھا وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, وہ بڑا ایک افریقہ میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کو وائز اینیمل دکھاتے ہیں. تو اس سے سب نے پوچھا کہ یہ بندہ جو ہے اس کو ہم نے اتنا کچھ دے دیا ہے تو اب تو اسے خوش ہو جانا چاہیے. تو ساؤل نے کہا کہ اصل میں تم نے ریئل پرابلم آئیڈینٹیفائی نہیں کی. اس کا جو دل ہے اس کے اندر ایک بہت ایمپٹینس ہے, بہت گہرائی ہے اور بہت زیادہ خواہش ہے. یہ ہر چیز لیتا جائے گا, لیتا جائے گا, لیتا جائے گا, یہاں تک کہ دنیا کی کوئی بھی چیز اسے خوش نہیں کر سکے گی, اور یہ چیز اس کو ڈسٹرکٹیو بنا دے گی. تو یہ ایک فیبل ہے سننے میں, لیکن اس میں بڑے سبق ہیں کہ واقعی ایسا ہے کہ ایک انسان جو بس یہی خواہش کرتا جائے نا کہ مجھے چیزیں ملتی جائیں ملتی جائیں ملتی, وہ پھر ڈسٹرکٹیو بھی بن جاتا ہے, وہ پھر کچھ بھی کرتا ہے اس چیز کو پانے کے لیے, رائٹ. تو یہ ویسے ہی میں نے کہا آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کروں. تو یہ سونجا لیمبومسکی کی ریسرچ ہے کہ کوئی بھی اماؤنٹ آف منی انسان کو خوش کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. اسی طرح ایڈ ڈائنر کی ایک ریسرچ ہے, وہ ذرا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. جی اوکے, یہ سوشل سائیکالوجسٹ ہے ایڈ ڈائنر. اس کا بڑا نام ہے اس فیلڈ میں, ویل بینگ کی فیلڈ میں. اس کا ایک اسکیل بھی ہے, ہیپینس ویل بینگ کا اسکیل ہے, ہاؤ ہیپی یو آر, جو کہ یوز ہوتا ہے بہت زیادہ اسپیشلی اسکینڈینیوین کنٹریز میں. اس کی ریسرچ ہے واٹس دی کو ریلیشن بٹوین لائف سیٹسفیکشن اینڈ انکم, کہ انکم اور لائف سیٹسفیکشن کا آپس میں کیا تعلق ہے. تو ان شارٹ جو اس کی ریسرچ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ تقریباً 14-15 کنٹریز میں اس نے ریسرچ کنڈکٹ کی, اور ورلڈ ویلیو سسٹم بھی آپ کے سامنے اسکور ہے, وہ ایک آرگنائزیشن, اور کالج لیول جو اس نے ریسرچ کی وہ بھی آپ کے سامنے. تو جو مین اسکور ہے وہ 0.10 ہے, کوفیشینٹ آف ریلیشن کا, کوفیشینٹ آف کو ریلیشن. تو کوفیشینٹ آف کو ریلیشن 1 سے اگر کم ہو تو اٹس اے پور کو ریلیشن. تو یہ تو ایکسٹریملی پور ہے.
0.10। تو اس نے کنکلوڈ کیا کہ لائف سیٹسفیکشن اور انکم کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہاں پہ کاؤنٹر سوال ہو سکتا ہے کہ نہیں یہ بات سمجھ سے باہر ہے، ایک غریب کنٹری یا ایک غریب آدمی اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، تو جب اسے کھانے کو ملے گا، ایک اچھی سیلری ملے گی، وہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا، کپڑے خریدے گا، بیسک فیسلٹیز آئیں گی، تو کیسے ہو سکتا ہے اس کی لائف سیٹسفیکشن نہ بڑھے؟ تو اس کا اس نے جواب دیا، اس نے کہا کہ جہاں تک پورر نیشنز کی بات ہے تو دیکھیں ان کی فیملی انکم جب ایک خاص لیول پہ پہنچتی ہے تو ان کی لائف سیٹسفیکشن بڑھتی ہے۔ کس لیول تک پہنچتی ہے؟ بیسک نیسیسٹیز کے لیول تک، تو ڈیفینیٹلی ان کی لائف سیٹسفیکشن بڑھتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے بھی فقر سے پناہ مانگی ہے، 3 بار ہمیں یہ دعا سکھائی ہے اللہ کے نبی نے صبح شام، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت، کہ میں کفر اور فقر سے پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ فقر انسان کو کفر کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ تو فقر کی ہم یہاں بات نہیں کر رہے، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ونس بیسک نیسیسٹیز پوری ہو گئیں تو وہ بندہ سیٹسفائی ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے منی کا کوئی تعلق نہیں ہے لائف سیٹسفیکشن سے، بلکہ اس نے اس کے اپوزٹ ریسرچ دکھائی کہ جو ویلدیئر نیشنز ہیں جیسے جیسے ان کی انکم بڑھ رہی ہے ان کی لائف سیٹسفیکشن ڈیکریز ہو رہی ہے۔ اور وہ obvious سی بات ہے، دیکھیں ایک غریب آدمی کو پیسہ مل جائے اور اس کی بیسک نیسیسٹیز پوری ہو جائیں وہ خوش ہوگا، اس کے بعد مزید ملنے لگ جائے تو اس کو ٹینشنیں ہونے لگ جائیں گی، ٹھیک ہے کہ میں اب اس کا کروں گا کیا، سنبھالوں گا کیسے، انویسٹ کہاں کرنا ہے، رائٹ؟ ایک اور چیپٹر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اور ایک اور ریسرچ ہے ہمارے پاس، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، آئی ہوپ وہ یہاں پہ ہوگی، بہرحال میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں۔ وہ ریسرچ نکرسن جو ہے وہ ایک سائیکالوجسٹ ہے، اس کی ریسرچ ہے کہ اس نے 12,000 لوگوں کو 20 سال اسٹڈی کیا، لانگیٹیوڈنل اسٹڈی کہتے ہیں اسے، اور ان کے رویے اسٹڈی کیے، ان لوگوں کے گریجویٹس تھے وہ کالج گریجویٹ، 20 سال ان کے رویے اسٹڈی کیے۔ 20 سال بعد اس نے کنکلوڈ کیا کہ وہ لوگ جو مٹیریلسٹک تھے، مٹیریلسٹک سے یہاں پہ مراد ہے کہ بہت زیادہ مادہ پرست، یعنی مٹیریلس لوگوں کی نا کچھ نشانیاں ہوتی ہیں کہ وہ پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ پیسے کے لیے ریلیشنز کو بھی اگنور کر دیتے ہیں، پیسے کے لیے دوستوں کو بھی جو ہے وہ دھوکہ دے دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، آل دیز تھنگ۔ تو انہوں نے نوٹ کیا کہ وہ لوگ جو پیسے کے شدائی تھے اور ظاہر ہے جو بہت زیادہ مٹیریلسٹک سوچ کے تھے، ان کے مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز بھی زیادہ ہیں اور وہ لائف سے ناخوش بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو دس ریسرچ آلسو پرووز کہ لائف سیٹسفیکشن کا اور انکم کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ جب پیسہ آتا ہے تو ٹینشنیں بہت بڑھتی ہیں۔ بہت سے لوگ دیکھیں نا، اب آپ غور کریں کہ کیا پیسہ اور فیم یہ بہت اچھی چیز ہے؟ سیلیبریٹیز کی آپ لائف دیکھیں، وہ پبلک میں کہیں اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، پبلک میں کہیں جا نہیں سکتے، ٹھیک ہے، جماعت سے نماز پڑھنے نہیں جا سکتے، لوگ گھیر لیں گے، تو ان کی فیم تو ان کے لیے آزمائش بن گئی۔ کیا خیال ہے؟ ہر وقت تو لوگ گھیر لیں گے انہیں، ٹھیک ہے، جیسے کرکٹرز ہیں۔ تو ضروری نہیں کہ ایک بہت بڑی پوزیشن اور بہت زیادہ پیسہ بہت اچھی چیز ہے، ہو سکتا ہے آپ کے لیے وہ بہت زیادہ آزمائش بھی بن جائے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے جیسے جیسے پیسہ آتا ہے لوگوں کی نظر بھی آتی ہے، حسد بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، لوگ جو ہے وہ بلا وجہ آپ سے دوستیاں کرنے لگ جاتے ہیں، لوگوں کی لائلٹی کم ہوتی جاتی ہے۔ کئی لوگ ہیں کہ ان کے پاس بہت پیسہ ہے لیکن انہیں پتہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم مریں گے اور ہمارا پیسہ انہیں مل جائے، بس دیٹس اٹ۔ تو دیکھیں نا لائلٹی کی کتنی کمی ہوتی ہے۔ پھر پیسے کا گناہ سے بہت بڑا تعلق ہے۔ یہ جو جن کی ہم ہائپر سکسیسفل مین کی ایگزامپلس دیتے ہیں، ایلون مسک ہے، بل گیٹس ہے، اسٹیو جابس ہے، رائٹ، آل دیز پیپل، مارک زکربرگ، کبھی پرسنل لائفز آپ ان کی دیکھیں، ایکسٹرا میریٹل افیئر سب سے زیادہ ان میں ہوتے ہیں، گندگی کے حد تک ایکشنز ہوتے ہیں جن کا میں نام بھی نہیں یہاں لینا چاہتا، کس طرح کی پارٹیز میں یہ جاتے ہیں، کس طرح کی یہ محفلوں میں شریک ہوتے ہیں، وہاں پہ پارٹنرز ایکسچینج ہوتے ہیں، مطلب میں مینشن بھی نہیں کرنا چاہتا کہ ہوتا کیا ہے پرسنل لائفز میں، رائٹ۔ تو ہم کن لوگوں کی مثالیں دے رہے ہیں؟ وہ لوگ کہ جنہوں نے پیسے کو بس خدا بنایا ہوا ہے، اور اصل میں ان کی لائف دیکھی جائے، بطور انسان دیکھی جائے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ویلیو نہیں ہے، ڈیورسز ان کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، بچے ان سے خفا ہیں کہ انہوں نے تو کبھی ہمیں ٹائم ہی نہیں دیا۔ تو دیٹ از ناٹ دی سکسیس، بٹ انفارچونیٹلی ہم اپنی جنریشن کو وہی چیز بار بار دکھا رہے ہیں، یہ سکسیس ہے، یہ سکسیس ہے۔ ڈپریشن کی آج بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ دا رانگ ڈیفینیشن آف سکسیس، یہ ڈپریشن کی بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ جب آپ نے سکسیس کو ایک خاص چیز سے منسلک کر دیا تو ہر بندہ پھر ڈپریس ہوگا کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ تو ہمیں ڈیفینیشنز کو چینج کرنا ہے،
ہمیں شفٹ کرنا ہے پرسپیکٹیوز کو, ٹھیک ہے, اس کی بہت ضرورت ہے, اور میں آپ لوگوں سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ باتیں بہت کرنی چاہیے. یہ ایک اور ریسرچ ہے, اس ریسرچ کا نام ہے دی امیریکن فریش مین نیشنل نارمس فال 2015. بڑی ہی زبردست ریسرچ ہے, اور اس ریسرچ کا معاملہ یہ ہے کہ 38 سال یہ ریسرچ ہوئی آپ کے سامنے. کالج جو فریش مین ہیں, جو نئے نئے ایڈمیشن لیتے ہیں, ان کو انہوں نے 38 سال سروے کیا ایئر آفٹر ایئر 385 اسکولز میں. 1967 سے سٹارٹ ہوئی 2005 تک وہ پوچھتے گئے اسٹوڈنٹ سے, سیم سوال پوچھتے گئے. کن سے؟ فریش مین سے. سوال یہ تھا, واٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان یور لائف, واٹس ویری امپورٹنٹ ان لائف, لائف میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہونی چاہیے. کچھ آپشنز دی انہیں. 1967 کے اسٹوڈنٹس کی سوچ جو تھی وہ آپ کے سامنے ہے. یہ ذرا اس کو سائڈ پہ کرتے ہیں, نظر آ رہا ہے سب کو؟ ویسے آ رہا ہے, اوکے. آپ دیکھیں کہ 1967 کے اسٹوڈنٹس 4 آؤٹ آف 10 وہ کہہ رہے ہیں ویری ویل آف فائنینشلی, 4 آؤٹ آف 10. لیکن جو 2005 کے ہیں وہ 7 آؤٹ آف 10 جو ہے ٹک کر رہے ہیں اس بات پہ کہ پیسہ. اور اگر آپ نوٹ کریں تو 9 آؤٹ آف 10 آلموسٹ 86% 9 آؤٹ آف 10 1967 میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹو ڈیولپ اے میننگ فل فلاسفی آف لائف, اے میننگ فل لائف, دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان لائف. لیکن وہ ریشو کتنی گر گئی؟ 52% پہ آ گئی 2005. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سوچ اتنی تبدیل ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. اب نو ون کیئرز کہ میننگ فل لائف ہو اور ایک اسپرچل لائف ہو, روحانی لائف ہو. اب آل پیپل کیئر اباؤٹ از پیسہ, کہ بس پیسہ ہو لائف میں, رائٹ. تو یہ ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب لوگوں کی سوچ بہت بدل گئی, اقدار بہت بدل گئے, تو اس سے سوشل ایشوز کتنے زیادہ جو ہے وہ جنم لیے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں سیلری, گڈ جاب کو. پیسے کو ہم نے دیکھیں کنکلوڈ یہ کیا کہ پیسہ ایک حد تک خوشی دیتا ہے جب تک بیسک نیسیسٹیز مل جائیں. اس کے بعد جو ہے ضروری نہیں کہ اس کا ریلیشن لائف سیٹسفیکشن کے ساتھ ہو. ہاں, ایک کیس میں ہو سکتا ہے وہ لائف سیٹسفیکشن دے. وہ کیس ہے حضرت عثمان غنی کا اور عبد الرحمن بن عوف کا. بلینئرز تھے وہ لوگ, ٹھیک ہے, اور بہت خوش تھے. لائف سیٹسفیکشن انکریز ہو رہی تھی کیونکہ دیتے بہت تھے. چیریٹی کرنا, زکوٰۃ دینا, اس سے آپ کا مال پاک ہوتا رہے گا. تو ریلیجن بالکل منع نہیں کرتا پیسہ کمانے سے, لیکن کچھ آپ کو چیزیں فالو کرنی پڑیں گی. گریڈ کو ریلیجن نے دیکھیں ڈسکریج کیا, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ چیزوں کو جمع کرنے میں میوچل رائولری اینڈ کمپٹیشن ان ورلڈلی ویلتھ ہیز ڈائیورٹیڈ یو. الہاکم التکاثر کا یہ مطلب ہے حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبروں کو پہنچ گئے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز منع کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اینی وے, گڈ جاب کو ہم دیکھتے ہیں. ایک سروے ہمارے پاس ہے 1998 کا, کافی پرانا ہے. اس میں انہوں نے ریسرچ یہ کی کہ وہ اسٹوڈنٹ جو کسی جاب کا انٹرویو دینے جا رہے تھے, ان سے پوچھا کہ اگر یہ جاب مل جاتی تو کتنے خوش ہوگے. تو وہ ظاہر ان کا بہت خوش ہوں گے. پھر ان سے پوچھا کہ اگر نہیں ملتی, فیل ہو جاتے انٹرویو میں, پھر انہوں نے کچھ آنسرز کیے جس کی وجہ سے انہوں نے ان کا ایک ہیپینس اسکور انہیں دیا کہ بہت ڈراپ ہو جائے گا. تو یہ آپ کے سامنے رزلٹ ہے. پریڈکٹڈ ڈراپ ان ہیپینس تھا 2.1 پوائنٹس. یعنی مثال کے طور پہ انٹرویو سے پہلے اگر ایک بندے کی خوشی ہے 8 آؤٹ آف 10, تو انٹرویو کے بعد وہ کہہ رہا تھا کہ اگر مجھے جاب نہ ملی تو میں 5.9 پہ آ جاؤں گا, 2.1 ڈراپ ہو جائے گی میری ہیپینس. لیکن ریئل میں جو ہے وہ 0.6 سے ڈراپ ہوئی. اس ریسرچ سے سائیکالوجسٹ نے ثابت کیا کہ ہم فیوچر کے آؤٹ کمز کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں. معاملہ اتنا بڑا نہیں ہوتا یا حادثہ اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا ہم سر پہ سوار کر لیتے ہیں, جتنا ہم اسے ہوا بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. لائف گوز آن. کئی لوگ ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ MBBS کرنا چاہتے تھے, نہیں ایڈمیشن ہوا, ان کا خواب تھا, ان کے پیرنٹس کا خواب تھا. میری فیملی میں مثال ہے, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ کیوں نہیں ہوا, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں زندگی میں, بس ختم ہو گیا سب کچھ. میری ایک کزن ہے, وہ اس وقت ونگ کمانڈر ہے پاکستان ایئر فورس میں, کافی آپ کو پتہ ہے بڑی پوزیشن ہے ماشاءاللہ. تو وہ 1 ایئر ڈپریشن میں رہی تھی, MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہوا. اس کے بعد انہوں نے گیو اپ نہیں کیا, انہوں نے BSc کر دی اس میں میتھمیٹکس میں, اسٹیٹسٹک میں, اور پاکستان ایئر فورس میں ایک پوزیشن تھی ان کے اس ڈپارٹمنٹ میں جو ہوتا ہے میٹیورولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے غالباً, اس میں ان کی جاب ہوئی. اور اب ماشاءاللہ ایئرز آفٹر 15 سال 16 سال بعد ونگ کمانڈر ہے. تو اب انہیں یاد بھی نہیں وہ معاملہ کہ میں نے ڈاکٹر بننا تھا. تو دیکھیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کے بارے میں سوچا ہوا ہے, ان کو رزق تو دینا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اس لیے کسی بھی آؤٹ کم کو سر پہ سوار کر لینا کہ اب میری زندگی ختم ہے. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں.
میری ایک ورک شاپ تھی کامبیٹ کٹ 2017 میں. اس میں ایک نوجوان میرے سامنے آئے, بہت ڈپریس تھے, ٹو بی آنیسٹ مجنوں بنے ہوئے تھے, اور مسئلہ بھی ان کا یہ تھا. تو ڈپریس اس بات پہ تھا کہ مجھے کو پسند تھا تو ان کی شادی کہیں اور ہو گئی. تو وہ کہتا ہے میری زندگی بس اب ختم ہے, اب کچھ نہیں ہو سکتا. تو انٹرسٹنگلی 2019 میں نے اسے تھوڑا سا کیا, ظاہر ہے تسلی دی, کوئی بات نہیں, موو فارورڈ, یہ وہ. اس ٹائم نہیں سمجھ لگی اسے. 2019 میں میری ایک ورک شاپ ہوئی دا گریٹ ڈسیپشن ایک اور ہال میں. تو انٹرسٹنگلی سیم لڑکا آیا ہوا تھا, اور وہ اس بار مجھے ملا تو کہتا الحمدللہ میری شادی ہوگی, میرا ایک بچہ بھی ہے, اللہ نے مجھے بچہ بھی دے دیا. تو لائف گوز آن, ٹھیک ہے. اس ٹائم وہ کہہ رہا تھا میں مر گیا, میں لٹ گیا, میں ختم ہو گیا, ٹھیک ہے, اب کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن الٹیمیٹلی جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں دے انڈرسٹینڈ کہ یہ چیزیں ٹیمپرری ہیں, ساری کی ساری چیزیں, ٹھیک ہے. تو اصل میں جو چیز ریپلیس نہیں ہو سکتی وہ اللہ ہے, وہ اللہ کی محبت ہے, وہ کبھی ریپلیس نہیں ہو سکتی. باقی ساری چیزیں جو ہے وہ ٹیمپرری ہیں. تو بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم بہت زیادہ پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک چیز اگر ہمیں نہ ملی تو ہم ختم ہو جائیں گے, لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے. تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ گڈ جاب بھی انسان کو مل جائے تو کتنا خوش ہو جائے گا وہ. کچھ دیر کے لیے خوش ہوگا, مہینے بعد 2 مہینے بعد اس کی شکایتیں آ جائیں گی, ٹھیک ہے. اس کے بعد سال بعد وہ ریپلیس کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا کہ یار یہ جاب تو بہت بڑی ٹینشن ہے, میں نے اس کو ریپلیس کرنا ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. یہاں سے یہ ثابت ہوا, رائٹ. اچھا, اس کے بعد یہ ریسرچ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ہارورڈ کے اسٹوڈنٹ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کون سی سیلری آپ پریفر کریں گے, کہ آپ کو $50,000 ملیں اور دوسروں کو $25,000. آپشن 2, آپ کو $1,00,000 ملے لیکن دوسروں کو 2.5 लाख, یعنی آپ کے کلاس فیلوز کو. تو یعنی 6 آؤٹ آف 10 نے پہلی آپشن کو پریفر کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہماری سوچ سم ویئر ڈاؤن دا لائن یہ بن گئی. دیکھیں یہ بہت بڑی ریشو ہے 6 آؤٹ آف 10. اگر یہ ہوتی نا 1 آؤٹ آف 10 تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم کامیاب ہے اچھے انسان بنانے میں, کیونکہ مذہب تو سکھاتا ہے نا دوسرے کی خوشی پہ خوش ہونا چاہیے تمہیں. میں کلرز آف ہیپینس میری ایک پرانی ورک شاپ ہے, اس میں یہی پوائنٹ بتا رہا تھا. تو ایک بھائی تھے, انہوں نے مجھے اپنا پرسنل واقعہ سنا دیا. انہوں نے کہا سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس نے کہا کہ ہم نے میرے اور میرے کزن نے جو ہے نا وہ یہ سول جج جو ہوتا ہے اس کا ایگزام تھا, آئی تھنک فیڈرل پبلک سروس کا تھا. تو دونوں نے ٹیسٹ دیا اور ٹیسٹ دونوں نے کلیئر کیا. اس کے بعد انٹرویو دیا ہم دونوں نے. تو ہم دونوں ویٹ کر رہے تھے رزلٹ کا. تو میں کھانا کھا رہا تھا, میرے کزن کی مجھے کال آئی, بڑا خوش تھا. اس نے کہا کہ تیرے بھائی کا جو ہے نا وہ انٹرویو کلیئر ہو گیا. تو کہتا کہ کھانا میرے حلق میں پھنس گیا. تو بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ دوست کے غم پہ غم ہوتا ہے اور دوست کی خوشی پہ مزید غم ہوتا ہے. یہ فیکٹ وہ بتانا چاہ رہا تھا. جی بالکل. تو اس لیے یہ بات فیکٹ ہے, رائٹ. لیکن آبویسلی بعد میں ہم خوش ہوتے ہیں, لیکن اس ٹائم ایک دھچکا جو ہے نا وہ تھوڑا بہت ضرور لگتا ہے. تو یہ ریسرچ بھی یہی بتا رہی ہے کہ 6 آؤٹ آف 10 اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بات پہ زیادہ راضی ہیں کہ ہمیں 50 مل جائے لیکن دوسروں کو ہم سے کم ملے, اور اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ ہمیں 2 ٹائم زیادہ مل جائے لیکن دوسروں کو ہم سے زیادہ مل جائے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا فیلئر ہے. ہم نے اصل میں 4 قسم کے مائنڈ سیٹس ہوتے ہیں, وہ سمجھ لیں. اسٹیون کووی کو پڑھا آپ نے, 7 ہیبٹس آف ہائیلی سکسیزفل پیپل, اس میں ون مائنڈ سیٹ ایک ہیبٹ اس نے بتائی, رائٹ. تو ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ون لوز مائنڈ سیٹ, یہ ہے کہ میں جیتوں گا یہ ہارے گا. اور ہمارا ایجوکیشن سسٹم یہ بناتا ہے, ٹھیک ہے, کہ میں نے فرسٹ آنا ہے, باقی سب نے میرے سے نیچے ہونا ہے. میری جاب لگنی ہے, بیسٹ لگنی ہے, باقی سب کی نہیں لگنی. تو بچپن سے یہ مائنڈ سیٹ بن رہا ہے. اور ریلیشن شپس میں بھی یہ مائنڈ سیٹ آتا ہے ہسبینڈ وائف میں, کہ میں نے اسے نیچا دکھانا ہے, میں نے جیت کے دکھانا ہے, میں نے آرگومنٹ جیتنا ہے, میں نے سچا ثابت ہو کے دکھانا ہے, رائٹ, میں نے ہی اپنا آرگومنٹ بنوانا ہے. ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے لوز, وہ کہتا ہے وہ بھی غلط ہے. وہ کیا ہے کہ نہ میں نے جیتنا ہے نہ تمہیں جیتنے دینا ہے, ٹھیک ہے, میں نے خود بھی ہارنا ہے, اسے بھی نہیں جیتنے دینا. وہ بھی بہت نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہے اور بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے, رائٹ, خود بھی تباہ دوسروں کو بھی تباہ کرنا ہے. ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے لوز ون, وہ یہ ہوتا ہے کہ چلو مجھے تو ہر کوئی ہراتا ہے, تم بھی ہراتا, کیا فرق پڑتا ہے, ہر کوئی جوتیاں مارتا ہے تو تم بھی مار دو گے تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ پیور لوزر مائنڈ سیٹ ہے. اس کو ڈور میٹ مینٹالٹی کہتے ہیں, کہ ہر کوئی مجھے ڈور میٹ استعمال کرتا ہے, تم بھی کر دو. کچھ لوگ اللہ معاف کرے اتنے ہارے ہوتے ہیں زندگی سے, وہ کہتے ہیں کہ یار تم صحیح ہو, بس میں نے تم سے ڈیبیٹ بھی نہیں کرنی, یو آر رائٹ, آلویز رائٹ. وہ اتنا تھک چکے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ بھی ہیلدی نہیں ہے, لوز ون مائنڈ سیٹ, ٹھیک ہے. آپ کو
اپنے رائٹ کے لیے تھوڑا سا کھڑا تو ہونا چاہیے نا. اور چوتھا مائنڈ سیٹ وہ کہتا ہے ون ون ہے, یعنی لیٹس کم ٹو اے سولوشن کہ تم بھی جیتو میں بھی جیتوں, ایک درمیانی راہ نکالتے ہیں. اور یہ مائنڈ سیٹ بہت زبردست ہے ریلیشن شپس میں. ابھی دیکھیں طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں, ون لوز مائنڈ سیٹ کہ میں سچا ہوں, مجھے میرا رائٹ چاہیے, اگر انہوں نے نہ دیا تو ختم ریلیشن. مرد بھی اس طرح سوچتا ہے, عورت بھی اس طرح. ون ون پہ آتے ہی نہیں ہیں کہ تھوڑی سی سیکریفائس میں کر دوں, تھوڑا سا یہ کر دیں, تھوڑا کمپرومائز میں کر لوں, تھوڑا یہ کر لیں, ٹھیک ہے. تو یہ بڑا زبردست مائنڈ سیٹ ہے اور ہمارا دین ون ون مائنڈ سیٹ کا قائل ہے. تو اینی وے یہ ون لوز مائنڈ سیٹ کہ بھائی میں نہیں دیکھ سکتا کہ میرے سے زیادہ سیلری کسی کی لگے, 6 آؤٹ آف 10, ٹھیک ہے. یہ بڑی حیرت ناک جو ہے وہ بات ہے. آگے چلتے ہیں جی, ہم سائنٹیفکلی دیکھتے ہیں چیزوں کو. آسم اسٹف کہ کوئی چیز خرید کے ہمیں بہت خوشی آ جائے گی. اس پہ ایک کتاب ہے دا امیریکن پیراڈاکس, اس کی ٹیگ لائن ہے اسپرچول ہنگر ان این ایج آف پلینٹی. ذرا غور کیجئے, اس کتاب کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے, پیراڈاکس سمجھتے ہیں نا سمجھ آنے والی چیز کہ یہ ہوا کیا ہے. تو 1940 کا ایک سروے ہے جس میں ایوریج امریکن جو ہیپینس تھی وہ 7.5 آؤٹ آف 10 تھی, اور 2015 کا ایک سروے ہے اس میں 7.2 ہے. یعنی ہیپینس گر گئی ایون دو چیزیں بڑھ گئیں, آسائشیں بڑھ گئیں, وائی فائی آ گیا, رائٹ, ہر ایک کے پاس گیجٹس آ گئے, آسائشیں آ گئیں, اور صاف نظر آ رہا ہے تصویر سے کہ اس کی وجہ کیا ہے. 1940 کی فیملیز, جینڈر رولز بڑے کلیئر تھے, رائٹ, اچھی فیملیز تھیں, بہت پرسکون فیملیز تھیں. پرانی موویز آپ دیکھیں اس میں جینڈر رولز دکھائے ہوئے یہ جو نظر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. عورت جو ہے وہ اس کی مین ذمہ داری تھی گھر کی حفاظت کرنا, گھر کو سنوارنا, بنانا, رائٹ. اس کے بعد جو ہے وہ اس کا جینڈر رول ہی چینج کر دیا گیا کہ نہیں یہ تو دقیانوسی ہے, یہ تو مین نے خود سے ڈیزائن کر دیا تمہارے لیے رول, یہ تو ٹاکسک مسکولینٹی ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. اس کا یہ مطلب نہیں عورت پڑھ نہیں سکتی, جاب نہیں کر سکتی, بالکل کر سکتی ہے, لیکن جو مین پرائمری فنکشن ہے اس کا وہ دین نے بھی یہی ڈیفائن کیا ہے, اور اسی طرح فیملیز اچھی چلتی ہیں. باقی اس کے پاس ٹائم ہو تو ضرور کرے, جاب بھی بالکل کرے. لیکن آن دی ادر ہینڈ آپ دیکھیں کہ اب فیملیز اکٹھے بھی بیٹھی ہوں تو آپس میں انٹریکٹ نہیں کر رہی, تو خوشی کہاں سے آئے گی. تو اس لیے اس کتاب کا کرکس یہ ہے کہ چیزیں بڑھنے سے اصل میں خوشی کم ہو گئی ہے بجائے کہ انکریز کرنے کے. اور ہم اپنی لائفز کو بھی دیکھیں تو ہماری لائف میں بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ واقعی چیزوں سے خوشی نہیں ملتی ہے. آپ جتنے مرضی کپڑے خرید لیں, جتنے مرضی جوتے خرید لیں, اپنی ہابیز پوری کر لیں, کچھ دیر رہے گی, موڈ بوسٹر ہوگا, اس کے بعد مزید ایمپٹینس آئے گی, رائٹ. اس کے بعد مزید ایک وہ تنہائی میں جب آپ جائیں گے نا تو مزید آپ کو ایک ڈپ آئے گا, بہت زیادہ ڈپ آئے گا آپ کو مزید, بلکہ ریگریٹ ہو سکتا ہے میں نے اتنے پیسے لگا دیے, کیا فائدہ, کچھ ملا ہی نہیں اتنے پیسے لگا کے, رائٹ. تو یہ حقیقت ہے. اسی طرح ہاں یہ ریسرچ تھی نکرسن کی جو میں نے آپ کا 12,000 فریش مین کو اس نے 20 سال تک اسٹڈی کیا اور کنکلوڈ یہ کیا کہ مٹیریلسٹ جو لوگ تھے ان کے مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر زیادہ تھے, اور جو مٹیریلسٹ تھے ان کی لائف سیٹسفیکشن بھی کم تھی. صاف ثابت ہو رہا ہے اس ریسرچ سے بھی, رائٹ. تو اس لیے دیکھیں ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہ کنزیومرزم کا دور ہے اور چیزوں کا دور ہے کہ بس یہ خرید لو, وہ خرید لو, یہ کھا لو, وہ کھا لو. یولو لائف سٹائل ہمیں سکھایا جا رہا ہے, کھا لے پی لے جی لے, بس دیٹس اٹ, یہی زندگی ہے, کوک زندگی ہے. من کی مان, اسپرائٹ کا اسپرائٹ نائٹس جیسے کوک اسٹوڈیو ہے اس طرح ان کا نعرہ ہے من کی مان. اب ظاہر ہے کہ من از ناٹ آلویز رائٹ. ایک کرپٹ بندہ اس کا من جو کرتا ہے وہ اس کی مان لے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر پرابلمس کریٹ ہوں گی. تو من از ناٹ آلویز رائٹ. پھر اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ 230 GB لیٹ نائٹ آفن. اب لیٹ نائٹ بندہ کس امی سے بات کرتا ہے آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, اصل امی سے تو نہیں کر سکتا, وہ تو نہیں جاگی ہوتی. تو اسی طرح آپ دیکھ لیں بگ سیل, عورتوں کو پیچھے لگایا ہوا. وہ کھاڑی کی ایک ویڈیو آئی تھی, عورتیں اللہ معاف کرے لڑ رہی تھی آپس میں, کس طرح سے گتھم گتھا ہوئی تھی. تو یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ کسٹمرز بنے ہمارے, ٹھیک ہے نا, ہمیں کنزیومرز چاہیے, ہمیں اپنے پروڈکٹ کو بیچنا ہے, اور ہم بے وقوف پہ بے وقوف بنتے ہیں. تو اس لیے یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ دنیا دنیا دنیا, نفسی نفسی, اس میں انسان خوش نہیں رہ سکتا. انسان ڈیزائن ہی نہیں ہوا اس چیز کے لیے, ٹھیک ہے. یہ اس کی ڈگنیٹی کو زیب ہی نہیں دیتا ہے کہ وہ چیزوں کا غلام بن جائے, وہ چیزوں کو چیز کرنے لگے. انسان کو بہت ہائر پرپز کے لیے اللہ نے پیدا کیا. اگر اس کی زندگی سے ہائر پرپز نکل جائے گا وہ ناخوش ہوگا, خراب کر لے گا, اپنے آپ کو بھی خراب کر لے گا, اپنے ارد گرد والوں کو بھی خراب کر لے گا. اور وہ ہائر پرپز دین نے یہ ڈیفائن کیا ہے کہ تم کوالٹی میں انکریز ہو, جو تمہاری ہیومن کوالٹی ہے, جو تمہاری نیچرل اچھائی ہے. اللہ نے ہر انسان کو اچھائی دی ہوئی ہے, کوئی بھی انسان 100% ایول نہیں ہوتا.
उस अच्छाई को ग्रो करो। एजुकेशन का भी यही मकसद है। एजुकेशन पे एसेज आपने पढ़े होंगे, मीनिंग एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन, CSS में बहुत आता है ये एसे, ठीक है, इंग्लिश एसे। तो उसमें मैंने एक बड़ा ज़बरदस्त एक मिसाल पढ़ी थी एक एसे में। उसने कहा था कि एजुकेशन का मकसद वही है जो एक माली का मकसद है। माली क्या करता है? फॉरेस्ट को गार्डन में तब्दील करता है। तो फॉरेस्ट इंसान की एक अनचेक्ड ग्रोथ का नाम है, और उसको ज़रा चेक में रखना, डिसिप्लिन करना, उसको मज़ीद रिफ़ाइन करना, नरिश करना, ये फिर गार्डन में वो चीज़ चेंज हो जाती है। तो रिलीजन का जो एजुकेशन सिस्टम है वो यही करता है, क्योंकि रिलीजन के एजुकेशन सिस्टम में माइंड का एजुकेशन सिस्टम भी है। माइंड को एजुकेट रिलीजन कैसे करता है? तासुब को ख़त्म करके, कि तुम सब इक्वल हो, कोई किसी को नीचा ना समझे। देखे ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एरोगेंस क्या है, तकब्बुर क्या है। तकब्बुर ये है कि किसी को अपने से नीचा देखना, और तकब्बुर ये है कि हक़ को झुटलाना। ये दो डेफिनेशन हमें समझा दी तकब्बुर। ये दोनों जो चीज़ें हैं ये माइंड के मसाइल हैं, जहनी बीमारियां हैं, ठीक है ना। अपने आप को दूसरे से अच्छा समझना, इसको नार्सिसिज्म कहते हैं। आपको पता है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, अपनी तारीफ़ें करवाना, दैट इज़ नार्सिसिज्म। इसी तरह हक़ को झुटलाना, वो भी क्या बीमारी है कि बस मैं ठीक हूँ, मेरे अलावा कोई भी ठीक नहीं, वो भी जहनी बीमारी है। रिलीजन माइंड को एजुकेट भी करता है। रिलीजन हाइजीन की बात करता है, फिज़िकल एजुकेशन कितनी ज़्यादा करता है। तहारत सिखाई अल्लाह के नबी ने हमें, राइट। इवन वॉशरूम जाने का तरीका बताया, हमें हुक्म दिया कि ज़ेर नाफ बालों को काटो, नेल्स को कट करो, हमें हुक्म दिया मिसवाक करो। अल्लाह के नबी ने कहा कि मिसवाक हर नमाज के बाद अल्लाह के नबी करते, और उनकी हदीस है कि अगर मुझे ये डर ना होता उम्मत पे बोझ आ जाएगा तो मैं फ़र्ज़ कर देता, हर नमाज से पहले मिसवाक को फ़र्ज़ कर देता, लेकिन फ़िलहाल सुन्नत। तो देखिए हाइजीन बहुत ज़बरदस्त। फिर जनाबत का हमें गुस्ल दीन ने सिखाया, राइट, एवरीथिंग, हर चीज़। इसी तरह तीसरा जो है वो स्पिरिचुअल एजुकेशन होता है, वो भी देख लें, हमारे रिलीजन ने उस पर बहुत बात की। तो मेरा पॉइंट ये है कि बेस्ट एजुकेशन सिस्टम रिलीजन का होता है, और जितना इंसान अपने आप को एजुकेट करता है उतना उसकी खुशी बढ़ती है, क्योंकि उसका दिल अल्लाह ने बनाया इसलिए। ये हायर पर्पज़ है कि मैं ग्रो करता जाऊँ, बेहतर से बेहतर होता जाऊँ, साफ़ सुथरा रहूँ, ठीक है। ये अल्लाह ने हमारे अंदर मैकेनिज़्म रखा। ट्रू लव को देख लेते हैं साइंटिफिकली। ल्यूकस और उसकी टीम, उन्होंने एक सर्वे किया 25,000 लोगों से, 15 साल तक उनकी लाइफ को स्टडी किया। इनमें से जो है वो 1617 लोग की जो शादी हुई थी, फिर उनसे एक सवाल पूछा कि आर मैरिड पीपल मोर हैप्पियर। तो क्रक्स ये है उसका कि मैरिड लोग हाँ खुश होते हैं पहले 1-2 साल, उसके बाद इक्वल हो जाती, मैरिड इज़ इक्वल टू नॉन मैरिड। ये ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेफ्ट साइड पे लाइफ सेटिस्फेक्शन स्कोर है, राइट साइड पे जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो है ना वो नंबर ऑफ ईयर बिफोर एंड आफ्टर मैरिज। शादी वाले दिन देखें 0, वो देखें शूट कर गई खुशी, ठीक है, सेटिस्फेक्शन बहुत ऊपर चली गई क्योंकि मोहब्बत मिल गई। उसके बाद आप देखें आहिस्ता आहिस्ता 1 साल बाद कम हुई, 2 साल बाद मज़ीद कम हुई, तीसरे साल बाद कम हुई, चौथे साल थोड़ी सी बढ़ी, मे भी दूसरी शादी कर ली मर्दों ने, तो वो चौथे साल थोड़ी सी मज़ीद बढ़ी, लेकिन तीसरे साल बिल्कुल उतनी हो गई जितनी 3 साल पहले शादी से थी, ठीक है। ये माइनस का मतलब है शादी से पहले। तो इस रिसर्च ने भी ये कंक्लूड किया कि इंसान कभी खुश नहीं रह सकता चीज़ों को लेने से, ठीक है। हाँ, एक फ़लसफ़ा हमें मिलता है कि वो शादी जो सही वजूहात की वजह से हो और जिसमें अल्लाह की तरफ से बरकत हो और अल्लाह मोहब्बत डाल देता है दोनों के दिलों में, राइट, जो बहुत ही आइडियल मैरिजेस होती हैं, हाँ वो एवर ग्रोइंग है इंशाल्लाह, ठीक है। उसमें ये कि बार बार वो लोग इंजॉय भी करेंगे और ज़ाहिर है अपनी चीज़ों को करेक्ट भी करेंगे, जैसे हज़रत खदीजा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैरिज है। लेकिन अदरवाइज़ देखें, अगर सिर्फ जो है ना वो एक इमेच्योर फैसला किया गया है, खूबसूरती देख के बस शादी कर ली गई है या बस कोई एक आधी चीज़ देख के कर ली गई, तो अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू डिक्रीज़, क्योंकि ब्यूटी भी डिक्रीज़ होती है। डेफिनेटली ब्यूटी हर वक्त तो नहीं रहती है। उसके बाद बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब सामने आती हैं शादी करने के बाद, बंदे को एहसास होता है कि इट्स नॉट व्हाट बॉलीवुड यूज्ड टू शो, ये तो बहुत एक अलग रिलेशनशिप है, राइट। तो दैट्स द रीज़न कि हमारे यहाँ मीम्स हैं, गाने भी बनते हैं इस पे कि शादी को ना डिमोनाइज करके दिखाया जाता है, और जाहिर है बहुत से जोक्स भी हैं इस बारे में। वजह यही है ना कि ये सारी जोक्स और ये चीज़ें हमें ये बताती हैं कि लोगों ने जो सोचा हुआ था शादी के बारे में वो नहीं है, शादी इज़ समथिंग एल्स, ठीक है। तो अल्लाह ने पहले ही बता दिया कि शादी एक ज़िम्मेदारी का नाम है, और ज़ाहिर है मर्द को तो बहुत ज़िम्मेदार कवाम अल्लाह ने बनाया। कवाम होता है कायम रखने वाला एक चीज़ को, पिलर।
पिलर को कहते हैं कवाम। तो ज़ाहिर है कवाम को ज़िम्मेदार होना चाहिए, कवाम की इमोशनल मैनेजमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसका दिल ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। तो ऐसी शादी में अल्लाह बरकत भी डाल देता है। लेकिन खैर ये रिसर्चेज हमें ये बता रही हैं कि नहीं, शादी से भी वो खुशी नहीं आई जिस खुशी की हम तलाश में थे। ओके, उसके बाद परफेक्ट बॉडी पे रिसर्चेज हमें मिलती हैं, एक एक बारी बारी करके हम देख रहे हैं ना। एक रिसर्च है 2014 की, उसमें यह है कि 1979 ओबीज इंडिविजुअल्स को 4 साल फॉलो किया गया डाइट प्रोग्राम दे के। 3 तरह के ग्रुप्स थे, एक वेट लॉस वाले, एक वेट गेन वाले, एक वेट सेम वाले। 4 साल बाद कुछ ने वेट मज़ीद गेन कर लिया, कुछ ने लूज़ कर लिया, कुछ का सेम था, कोई इतना ख़ास नहीं डिक्रीज़ हुआ। और शॉकिंगली सबसे ज़्यादा डिप्रेस थे वेट लूज़ वाले। अब ये बहुत अजीब बात है, उनको तो खुश होना चाहिए था। असल में देखा ये गया कि वो जो वेट लूज़ वाले लोग थे, चूँकि उन्होंने गलत रीज़न्स की वजह से वेट लूज़ किया था और वो चीज़ उन्हें जब नहीं मिली तो वो मज़ीद डिप्रेस हुए। मिसाल, आपको पता है कि औरतों में ये वेट के हवाले से बहुत डिप्रेशन है और एक डिसऑर्डर पाया जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। पता है आपको इसका? ये ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में, अमेरिका में बहुत कॉमन है उनकी टीन एज बच्चियों में। वो इतना डरती हैं अपने फिगर को ख़राब होने से कि वो खाना खाती हैं और फिर क्या कर देती हैं मुंह में उंगली डाल के, ठीक है, ताकि खाना डाइजेस्ट ना हो। खाना भी टेस्ट कर लिया जाए लेकिन वो अंदर ना जाए। इसको एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। इसी तरह जो है वो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं लोगों के, कि खाई जाओ खाई जाओ खाई जाओ, इतना खाओ एकदम से डिप्रेस होकर और उसके बाद वॉमिट कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि औरत को ये सिखा दिया गया है कि तुम एक ऑब्जेक्ट हो और तुम्हारा फिगर, तुम्हारी ब्यूटी, तुम्हारा फेस, दिस इज़ ऑल व्हाट मैटर्स। तुम्हारी जहानत, तुम्हारी इंटेलिजेंस वो किसी को नहीं चाहिए। और ये हमारा मीडिया इसमें सर फहरिस्त है, ठीक है। गोरा रंग दिखाने के हवाले से, फिर वो एक बहुत ही प्यारी सी लड़की, न्यूज़ भी उससे पढ़वा रहे हैं, उसके बाद ड्रामाज में भी उसी को डाल दिया है। वो प्यारा चेहरा उसका फिर इंस्टाग्राम का पेज बन गया, स्नैपचैट, हर बंदा उसे देख रहा है, ठीक है, ख्वाब देख रहा है मेरी भी सपनों की रानी ऐसी होगी। उसके बाद जो है वो जाहिर है वो ऐसी रानी ढूंढने निकलता है तो वो कहीं मिलती नहीं। मैगन फॉक्स इन हिजाब या एंजेलिना जूली इन हिजाब मुझे मिल जाए, हिजाब भी करती हो, एंजेलिना जूली भी हो। तो जाहिर है कि ये सारी डेफिनेशंस आप देख लें, इसने हमारी जनरेशन का बेड़ा गर्क किया है और औरतों पे बड़ा प्रेशर है, ठीक है। अल्लाह माफ़ करे। देखें ये बड़ी सीरियस बात है, औरतों की शादियाँ नहीं हो रही हैं, बहुत सी रीज़न्स है। वन ऑफ द रीज़न इज़ दिस के कोई कर नहीं रहा उनसे, टू बी ऑनेस्ट। उम्रें बढ़ रही हैं बहुत ज़्यादा, उसके बाद डिमांड बहुत हो गई है लड़कों की, मैंने आपको बताया उन्हें ख़ास जो है वो लड़की चाहिए। तो ये वजह क्या है? वेट लूज़ जिन्होंने, जैसी औरतें थी ना जिन्होंने अपने बॉयफ्रेंड्स को खुश करने के लिए लेट से वेट लूज़ किया, तो व्हाट दे सॉ के वो छोड़ गया। जब उन्होंने वेट लूज़ किया वो बंदा ही छोड़ गया, ठीक है। या ये कि उसका अफेयर कहीं और चल गया, बाद में पता लगा इसके तो और भी बहुत ज़्यादा अफेयर्स हैं। तो फ़ायदा क्या हुआ वेट लूज़ करने का? क्योंकि ज़िंदगी का मकसद वेट लूज़ करना था उसके लिए। जब ये मकसद था, वो मकसद अचीव नहीं हुआ तो डिप्रेस हो गए, ठीक है। इसी तरह लेट से हो सकता है किसी ने बॉडी शॉडी बनाई, वेट इसलिए लूज़ किया कि मैं ख़ास सर्कल में एंटर हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, लेकिन वेट लूज़ करके भी उसे एंट्री नहीं मिली तो डिप्रेशन फिर ज़्यादा होगी, ठीक है, कि ये क्या हुआ, मैंने तो इसलिए किया था। तो ये बड़ी हकीकत है। इसलिए देखें हमारा दीन इन्नमल अमालु बिन्निया, कितनी खूबसूरत हदीस है। हर हदीस की किताब में पहली हदीस क्यों होती है? क्योंकि नीयत ही है, इसके अलावा है क्या। इंसान जो काम जिस नीयत से करेंगे वो रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अच्छी नीयत से करें, वेट लूज़ करें। सबसे पहली नीयत ये है कि अल्लाह ने खुद फरमाया, अल्लाह के नबी ने, कि अल्लाह को स्ट्रॉन्ग मोमिन पसंद है। तो अब स्ट्रॉन्ग रहें, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहें, ठीक है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहें, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश करें, अपनी सेहत अच्छी रखें, राइट। उसके बाद ये नीयत रखें कि मैंने अपने लिए करना, अच्छा दिखना चाहिए इंसान को, ठीक है, कॉन्फिडेंस आता है इंसान को। आप वॉक करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेटली बढ़ेगा। आप जिम जाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, राइट। फ़ायदे हैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज के। तो ये अच्छी नीयत है, इससे आप करें। बाकी ये कि हाँ, अगर शादी हो रही है फिर भी ज़रूर करें, अपने स्पाउस के लिए सजना संवरना, अपने आप को बेहतर करना, ये अच्छी नीयत है, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये रिसर्च हमें ये बताती है कि वेट लूज़ करके भी लोगों को खुशी नहीं मिली। तो इसका मतलब ये है। और फिर कॉस्मेटिक सर्जरी पे भी है हमारे पास रिसर्च। कॉस्मेटिक सर्जरी आपको पता है बड़ी आम हो चुकी है आजकल, और ये फील्ड है पूरी स्किन स्पेशलिस्ट की, जिसमें वो इंजेक्शन भी मेरे ख्याल लगते हैं यहाँ पे चीक्स को बड़ा करने के लिए, जो भी होता है। इसी तरह नाक सीधी करने के लिए, फिर आइज़ को ब्रॉड करने के लिए, बड़ा कुछ चल रहा है, राइट।
लेकिन उन लोगों में डिप्रेशन भी ज़्यादा है, उन औरतों में। ये हमारे पास स्टैटिस्टिक्स वो नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिफोर सर्जरी, आफ्टर सर्जरी डिप्रेशन बढ़ गई, ठीक है, क्योंकि व्हाट दे वर लुकिंग फॉर वो उन्हें नहीं मिला। साबित हुआ कि चीज़ों से खुशी नहीं मिलती, इवन इंसान जितना मर्जी खूबसूरत हो जाए खुशी नहीं मिल सकती। लास्ट है जी गुड ग्रेड्स, के क्या गुड ग्रेड्स से खुशी मिलती है। इसमें एक सर्वे उन्होंने किया, स्टूडेंट से पूछा कि आप चलें लेट्स से बी एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट में, A+ आ जाता है तो कितने खुश होंगे। उन्होंने कुछ जवाब दिए, उस पर उन्होंने उनको एक स्कोर दे दिया कि अच्छा चलो इतना हो। अगर आप B एक्सपेक्ट कर रहे हो और D आ जाता है, कितना डिप्रेस होंगे, तो उन्होंने कहा कि इतना होंगे। तो बहरहाल जो हमारे पास रिजल्ट है कि प्रिडिक्टेड हैप्पीनेस कितनी थी, अगर हायर देन एक्सपेक्टेड ग्रेड आ जाए 8.27, और अगर लोअर देन एक्सपेक्टेड आ जाए तो प्रिडिक्टेड हैप्पीनेस थी 4.42, यानी अच्छा खासा डिप। लेकिन रियल में जब रिजल्ट आया तो तीनों एक ही तरह खुश थे, ठीक है। कुछ देर खुशी हुई होगी टॉपर को, और जिसका ग्रेड इतना अच्छा नहीं है उसके बाद नॉर्मल हो गया कि ठीक है लाइफ गोज ऑन, एक ही टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। 4 GPA वाले ने भी कबर में जाना है, 2 वाले ने भी कबर में आना है, एट द एंड ऑफ द डे फ़र्क क्या पड़ता है, ठीक है। तो ये बातें दुरुस्त हैं, ये हमने भी देखी हैं, वाकई ऐसा ही होता है। 2-4 दिन बाद नॉर्मल हो जाता है सब कुछ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ग्रेड से भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, वो खुशी नहीं मिली, कुछ देर बाद मिली, उसके बाद टेंशनें, वही पुरानी टेंशनें वापस आ गई कि अब करना क्या है, ये वो, ठीक है। साबित ये हुआ कि आवर माइंड्स गेट यूज्ड टू स्टफ, ये एक फैक्ट है। हमारा माइंड जो है वो बोर हो जाता है, कोई भी चीज़ मिल जाए उसके बाद नई चीज़ मांगता है। ये सोंजा लिंबम, इसकी किताब मैंने आपको कही थी, द हाउ ऑफ हैप्पीनेस, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसमें। साइंटिफिक रिसर्च है, वो ये बताती है कि देखें जो खुशी है उसका ताल्लुक 3 चीज़ों से है। नंबर 1 जेनेटिक सेट पॉइंट, नंबर 2 एक्शंस और थॉट्स, नंबर 3 सर्कमस्टांसेस। लेकिन सर्कमस्टांसेस का सबसे कम रोल है। अब हमारा मसला है कि हम सर्कमस्टांसेस का सबसे ज़्यादा रोल समझते हैं, ठीक है। एक बंदे से पूछा जाए आप खुश क्यों नहीं है, वो कहेगा मैं खुश कैसे रह सकता हूँ, ठीक है, मेरी लाइफ में ये मसला है, वो मसला है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। लेकिन रिसर्चेज ये बताती हैं कि वो सिर्फ 10% है, उसका ताल्लुक ही कोई ख़ास नहीं खुशी से। जैसे इशफाक अहमद का कोट है कि अगर रोड मुश्किल हो, कंकरियाँ पड़ी हो रोड पे, तो अच्छा जूता पहन के रोड पार की जा सकती है। लेकिन अगर जूते में ही कंकरियाँ, तो ना अच्छी रोड पार होगी ना बुरी रोड। अगर माइंड में ही मसला है, माइंड सेट ही गलत है, तो कोई अच्छे हालात हो बुरे हालात हो फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान खुश नहीं रह सकता, क्योंकि वो रहना ही नहीं चाहता। तो बहुत से लोग हैं ना, वो जीना ही छोड़ देते हैं, कोई चीज़ उन्हें नहीं मिली वो फिर ज़िद लगा लेते हैं लाइफ के साथ कि नहीं, फ़ायदा क्या उसका, नुकसान हो रहा है। आपके उस तरह एक्ट करने से वो चीज़ तो नहीं मिल जानी ना, वो तो चीज़ गई। इसलिए वो ये कहती हैं कि 40% जो है वो हमारे एक्शंस, हमारा माइंडसेट, हमारी सोच खुशी को डिफ़ाइन करती है। जो खुश रहना चाहता है वो रह लेता है, हर हालात में रह लेता है। लेकिन ये जो 50% जेनेटिक सेट पॉइंट है, ये क्या है? देखें, हमारी जो पर्सनालिटीज़ हैं, प्री डिस्पोजिशन जिसे हम कहते हैं, ऑलरेडी डिसाइडेड चीज़ें, वो ये है कि इनहेरिटेंस से कुछ जीन्स हमें आते हैं। आपने देखा है कुछ लोग हंसमुख होते हैं बहुत नेचुरली, क्योंकि उनके पेरेंट्स हंसमुख है, ख़ानदान हंसमुख है, राइट, और बहुत ज़्यादा वो शगुफ्ता मिजाज होते हैं, बहुत स्माइलिंग होते हैं। तो ये एक उनका कोई कमाल नहीं है, ये जेनेटिक सेट पॉइंट है। कुछ लोग एंग्शियस होते हैं बहुत ज़्यादा, न्यूरोटिसिज्म ज़्यादा होती है उनमें पर्सनैलिटी में, राइट, पैनिक बहुत जल्दी हो जाते हैं, ड्राई मिजाज होता है। वैसे इंसान अच्छे होते हैं लेकिन बस ड्राई होते हैं, हर बंदा ज़ाहिर है शगुफ्ता मिजाज नहीं होता है, ड्राइनेस होती है तबीयत में थोड़ी। तो ये जेनेटिक सेट पॉइंट है। लेकिन जेनेटिक सेट पॉइंट आपके कंट्रोल में नहीं है, जो कंट्रोल में है वो आपके एक्शंस और थॉट्स है। हालात भी कभी कंट्रोल में होते हैं, कभी नहीं होते। कभी कोई चीज़ ऐसी आती है आपके कंट्रोल में नहीं, आप क्या कर सकते हैं, हालात है। जैसे पाकिस्तान के अब हालात चल रहे हैं, आम बंदा इतना क्या कर सकता है, ठीक है ना, महंगाई बहुत हो गई है, हमारा कितना रोल है इसमें, ये तो हुक्मरानों से पूछा जाएगा। तो इसलिए उसको बहाना बना के ये कहना कि नहीं बस अब डिप्रेशन हो गई है, ये मुनासिब रवैया नहीं है। तो एक्शंस और थॉट्स पे काम करें। जेनेटिक सेट पॉइंट की जहाँ तक बात है ना, तो देखें, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं इसका कुछ हो नहीं सकता, लेकिन हम ये कहते हैं इसका भी हो सकता है। इस्लाम गोज़ अ स्टेप अहेड। मैंने आपको बताया ना कि अल्लाह के नबी ने ऐसी ऐसी दुआएं सिखाई हैं जिसमें अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ ब्रेन का जिक्र है। एक दुआ सुबह शाम हमें सिखाई है, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह लिशानी कुल्लहु वला तकलनी इला नफ्सी तरफत आइन, कि अल्लाह, ये अगला पार्ट आपको बताता हूँ कि अल्लाह मुझे मेरे नफ्स के हवाले इवन फॉर अ ब्लिंक ऑफ एन आई भी ना कीजिए। अब नफ्स से यहाँ मेरे नज़दीक मुराद अनकॉन्शियस है।
نفس بیسکلی انکانشیس پارٹ آف دا برین ہے، مطلب جتنی میری ریسرچ ہے، ٹھیک ہے. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ سے صبح شام کہ اللہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، مجھے نہیں پتا انکانشیس میں کیا کیا چل رہا ہے، تو اس کو بھی آپ سنبھال لیں اور مجھے اس کے حوالے نہ کریں، پلک جھپکنے کے لمحے کے حوالے بھی اس کے مجھے نہ کریں. ثابت ہوا کہ جو اذکار ہیں، جو دعائیں ہیں اللہ کے نبی نے جو سکھائی ہیں، اور پھر جو ہم نماز پڑھتے ہیں خاص ٹائم پہ وہ نماز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پتہ نہیں اس ٹائم انرجی کا کون سا دروازہ کھلا ہوا ہے، کائنات میں انرجیز ہیں، تو آپ کو کیا پتا کہ وہ خاص ٹائم، عصر کا ٹائم، ظہر کا ٹائم، ایک دروازہ کھلا ہو ایک انرجی کا، اور پھر آپ قبلہ رخ ہو کے سجدہ کرتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے جو وہ ارتھنگ ہو رہی ہوتی ہے الیکٹرانس کی، وہ بیسٹ جو ہے نا اس ٹائم پہ ٹائم ہوتا ہے اپنی سٹریس کو ریلیز کرنے کا. یہ تو فزکس کے کنسیپٹس ہیں نا ارتھنگ والا، کہ الیکٹرانس جو ہے وہ ارتھ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ سٹریس کس طرح سے ڈیکریز ہوتا ہے. یہ تو اتنے سیکرٹس ہیں نماز کے، تو ہم اس پہ غور نہیں کرتے، رائٹ. تو اس لیے بات یہ ہے کہ جینیٹک سیٹ پوائنٹ بھی کنٹرول ہو سکتا ہے. نفس کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا، یہ نہیں کہا کہ نفس جیسا ہے بس ٹھیک ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا میں تو ہوں ہی ایسا، میری تو فیملی ایسی ہے، تو یہ چیز مناسب نہیں ہے. بہت سی چیزیں لرن کی جاتی، کنٹرول کی جاتی ہیں، وسوسوں کو کنٹرول کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے. دس از وائی جو اسلام ہے وہ سائیکالوجی سے ون سٹیپ اہیڈ. سائیکالوجی بس یہاں پہ رک جاتی ہے کہ مائنڈ مائنڈ مائنڈ، دیٹس اٹ. اسلام سول کی بات کرتا ہے، اسلام شیطان کی بات کرتا ہے، رائٹ. شیطان پہ تو سائیکالوجی بات نہیں کرتی. الذی یوسوس فی صدور الناس، سائیکالوجی اس کو کبھی نہیں ڈیفائن کر سکتی، نہ پروف کر سکتی ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس شیطان سے جو وسوسے ڈالتا ہے. کہاں پہ؟ صدور، یہاں قلب پہ. اور قلب آپ کو پتہ ہے جو ہارٹ ہے، اٹ از دا مین نروس سسٹم جو ہے وہ ہارٹ ہے ہمارا. اس میں اندر ایک نروس سسٹم ہے، ریسرچز آپ پڑھیے گا، نروس سسٹم آف ہارٹ. ہمارے ہارٹ سے ہمارا برین بہت ویل کنیکٹڈ ہے، یعنی ہارٹ از دی، قلب از دی سینٹر پوائنٹ آف ایوری تھنگ، رائٹ. اسی لیے کہتے ہیں نا دل مت توڑو کسی کا، دل مت دکھاؤ کسی کا، یا جو ہے وہ دل پہ کام کرو، قلب پہ کام کرو، وہ یہی بات ہے اصل میں. تو ثابت یہ ہوا کہ الحمدللہ ریلیجن جو ہے وہ ہر پرابلم کو سالو کرتا ہے اگر اس کے فریم ورک پہ چلنے کی کوشش کی جائے، ٹھیک ہے. اب ہم جو ہے وہ کچھ ریزن ڈسکس کر لیتے ہیں کہ لوگ خوش کیوں نہیں رہ پاتے ہیں عمومی طور پہ. پہلی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ انسیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، انسیٹسفیکشن ہوتی ہے. انہیں کچھ بھی مل جائے تو وہ ان کا ظاہر ہے ویژن پورا نہیں ہوتا اور وہ انسیٹسفائیڈ ہوتے ہیں. اس کا حل ہے شکر گزاری. جو مل جائے اس پہ شکر، جو نہ ملے اس پہ بھی شکر، اور ایفرٹ جاری رکھیں، اپنی رائٹ ڈائریکشن میں ایفرٹ کرتے جائیں. مل گیا الحمدللہ، نہ ملا تو بھی الحمدللہ. اور نان سیٹسفیکشن کی وجہ رانگ کمپیریزن ہے. اسپیشلی یہ ریسرچز ہیں ہمارے پاس کہ جو لوگ فیس بک بہت زیادہ یوز کرتے ہیں ان کی سیلف اسٹیم اتنی لو ہے، کم اگر وہ اپورڈ کمپیریزنس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے ایسے لوگوں کو ایڈ کیا ہوا ہے جو بہت اپورڈ ہیں ان سے کمپیریزن میں، تو پھر ظاہر ہے ان کی اپنی سیلف اسٹیم گر جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں اپنے سے نیچے کو دیکھو. یہ حدیث میں بھی آتا ہے، اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو ٹارگٹ بڑا بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنی ریسورسز بھی دیکھیں، اپنی ایبیلٹیز بھی دیکھیں، اس کے مطابق جو ہے وہ ٹارگٹس آپ بنائیں، رائٹ. اس کے بعد جو ہے وہ اچھا یہ ایگزامپل بڑی اچھی ہے. میں آپ کو یہ میں نے کہاں سے سنا، ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں وہ بتا رہے تھے واقعہ، تو مجھے اچھا لگا، میں نے کہا آپ لوگوں کو کوٹ کر دوں. وہ بتا رہے تھے کہ اسٹیو جاب سے پوچھا گیا تھا کہ آئی فون جو ہے وہ اتنی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کرتا، اس کی کیا وجہ ہے. یعنی آپ بھی دیکھیں گے کہ آئی فون کی ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہے اتنی، نہ بل بورڈز پہ ہے، نہ کوئی ایڈز ہیں اتنے جتنا باقی موبائلس کے ہوتے ہیں. اس نے کہا تھا دیٹس بیکاز ہمیں جو ہے نا وہ ہمارا کوئی کمپٹیٹر نہیں ہے. تو وہ بڑا حیران ہو، اس نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہوتا زندگی میں، کوئی نہ کوئی تو کمپٹیٹر ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھیں ہمارا کمپٹیٹر ہم خود ہیں، ہمارا جو پرانا ورژن ہے ہم اس سے کمپیئر کرتے ہیں. یہ اب اس کی ایک بزنس مینٹیلٹی تھی ایکسیلنس کے لیول پہ. یعنی وہ کہتا ہے کہ ہم ٹرینڈ سیٹر ہیں، ہم نے یہ نہیں دیکھنا سیمسنگ نے کیا کیا، اینڈرائڈ نے کیا کیا، چاہے چلے وہ ایگزیجریٹ کر رہا ہوگا، لیکن اس کی بات میں ایک بہت حقیقت بھی چھپی ہوئی ہے کہ انسان کو بھی چاہیے کہ اپنے پرانے ورژن سے بس کمپیریزن کریں، ٹھیک ہے. وہ دیکھے کہ میرے اندر کیا کوالٹی ہے اور کیا بہتر کر سکتا ہوں اور کیا کمی تھی، دیٹس اٹ. یہ والا کمپیریزن پازیٹیو ہے. لیکن دوسروں سے کمپیئر کرنا کہ میں بھی ایسا بن جاؤں، مجھے بھی یہ مل جائے، وہ نیگیٹو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. یو کین گو ٹو دا نیگیٹو سائڈ. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. اچھا اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں. امپیکٹ بائس ایک چیز ہوتی ہے. امپیکٹ بائس کا مطلب ہے کہ the tendency to overestimate the emotional impact of a future event in terms of intensity and its duration.
انسان میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ پینک ہو جاتا ہے. یہ قرآن میں بھی اللہ نے فیکٹ بتایا ہے, ان الانسان خلق ہلوعا, بے شک انسان اینکشیس پیدا کیا گیا, جلد باز پیدا کیا گیا. اذا مسہ الخیر جزوعا و اذا مسہ الشر جزوعا و اذا مسہ الخیر منوعا, کہ جب اسے کوئی خوشخبری آتی ہے آپے سے باہر ہو جاتا ہے, رائٹ, اللہ کا شکر ہی نہیں کرتا, بھول جاتا ہے اللہ کو آسائشوں میں, اور جب اسے کوئی تکلیف آتی ہے تب رونے لگ جاتا ہے. تو ذرا ایکسٹریمز ہیں انسان کے, رائٹ, ایک دم سے اللہ کو بھلا دیتا ہے. لیکن اس کا سلوشن بتایا الا المصلین, یہ سورہ معارج کی آیات ہے. الا المصلین, سوائے ان کے جو نماز پڑھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ نماز وہ میکانزم ہے جو انسان کی انگزائٹی کو کرب کرتی ہے, انسان کی انگزائٹی کو ذرا اس کی تربیت کرتا ہے نماز, ٹھیک ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو امپیکٹ باعث اسی انگزائٹی کا نام ہے کہ بہت زیادہ اوور تھنک کرنا کہ کیا بنے گا, یہ ہو گیا تو وہ ہو جائے گا, ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے, ٹھیک ہے. یہ نیچرل ہے. لیکن ایک اور ریسرچ ہمیں ملتی ہے کہ جو لوگ میڈیٹیشن کرتے ہیں ان کا برین کا یہ والا ایریا, اس کو ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کرتے ہیں پورے ایریا کا, جو اوور تھنکنگ کرتا ہے وہ ذرا ان کا کنٹرولڈ ہوتا ہے, لیس ایکٹیو ہوتا ہے ان لوگوں سے جو میڈیٹیشن نہیں کرتے. یہاں میڈیٹیشن سے مراد یوگا ہے, اس پہ ریسرچز ہیں. لیکن آپ دیکھیں سبحان اللہ کہ ہمیں تو 5 وقت نماز کا حکم ہے, اس سے بڑی میڈیٹیشن نہیں ہو سکتی, رائٹ. تو اس لیے نماز کو غور سے اگر ہم صرف پڑھ لیں, نماز کو ہی ٹھیک کر لیں, اپنی اس فریم ورک پہ آ جائیں, تو بہت سے مسائل ہمارے جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں. ایک اور وجہ خوش نہ رہنے کی فوکلزم ہے, ایک ہی چیز پہ فوکس کرنا, نعمتوں کو دیکھنا ہی نہ, بس پرابلم کو ہی دیکھتے رہنا, پرابلم کو ایمپلیفائی کرتے رہنا. آبویس سی بات ہے وہ پرابلم پھر آپ کے سر پہ سوار ہو جائے گی. زندگی میں بہت سی نعمتیں, ایسا نہیں ہو سکتا, میں نے زندگی میں کوئی انسان ایسا نہیں دیکھا اب تک جس کو پرابلمز ہی پرابلمز ہیں, میں نے تو نہیں دیکھا. ہاں وہ ہو سکتا ہے کہ اپنی زندگی کی عکاسی ایسے کر رہا ہو کہ پرابلمز ہی پرابلمز ہیں, لیکن وہ غلط کہہ رہا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کئی لوگ ہیں ان کو اللہ نے اولاد نہیں دی لیکن پیسہ بہت دیا. اللہ نے انہیں ایک جگہ سے اگر چلے نہیں دیا کچھ تو کمپنسیٹ بھی تو کیا ہے نا. اسی طرح آپ دیکھیں گے کئی لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن 6 بچے ہیں, اولاد ہے, مزدور طبقہ, گھر آتے ہیں بچے چڑھتے ہیں اوپر, کندھے پہ آتے ہیں, ٹھیک ہے, سارا سٹریس اتر جاتا ہے. میں نے نہیں دیکھا کوئی ایسا بندہ کہ جس کو اللہ نے ہر طرف سے ڈاؤن کیا ہوا ہے, یعنی ہے ہی نہیں اس کے پاس کچھ, ایسا ہوتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ کمپنسیٹ کرتا ہے, نعمتوں کو بھی دیکھنا چاہیے. ایک اور جو ہے وجہ ہے وہ امیون نگلیکٹ ہے. دیکھیں انسان اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے. اللہ نے آپ کی باڈی میں امیونٹی رکھی ہوئی ہے, آپ کے وائٹ بلڈ سیلز پوری فیکٹری ہے, وہ ڈیزیز فائٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کے برین میں کچھ کیمیکلز ہیں وہ نیگیٹیوٹی کو کاؤنٹر کرتے ہیں, جیسے وائٹ بلڈ سیلز ہیں وہ پرابلمس کو کاؤنٹر کرتے ہیں. لیکن وہ کیمیکلز جو ہے ان کی مقدار کم ہو جاتی ہے جب آپ صرف ایک کیمیکل ڈوپامین روٹین پہ آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ کیمیکلز ایکسرسائز سے بنتے ہیں, وہ کیمیکل ہیلدی ڈائٹ سے بنتے ہیں. تو اللہ نے امیونٹی اندر رکھی ہے, سائیکولوجیکل امیونٹی اس کو کہتے ہیں, لیکن انسان انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے اپنے آپ, اور شیطان آبویسلی اسے ڈی موٹیویٹ کرتا ہے. تو ڈی موٹیویٹ نہ ہو. کئی لوگ ہیں وہ ہمت ہار چکے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایڈکٹ ہو چکے ہیں, ہم سے نہیں چھوٹ رہا یہ گناہ, ہم کر ہی کچھ نہیں سکتے. یہ سینٹینس ہی نیگیٹو ہے. یہ تو شیطان کی طرف سے سینٹینس ہے کہ پہلے ہی ہار مان لی کہ میرا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے. تو ہار نہیں ماننی چاہیے اور انسان کو دعا بھی کرنی چاہیے اور ریئلائز کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے بہت اسٹرینتھ دی ہے. اس کے بعد چوتھی وجہ خوش نہ رہنے کی ہے رانگ ڈیفینیشن آف ہیپینس. یوفوریا اور ریلیشن کو ہم ہیپینس سمجھتے ہیں. یوفوریا جو ہے وہ ایک ٹیمپرری اسٹیٹ ہے موڈ بوسٹر کی. اسی طرح ایلیشن جو ہے وہ بھی جیسے میوزک سن رہے ہیں, پارٹی کر رہے ہیں, آپے سے باہر ہو رہے ہیں, جمپے لگا رہے ہیں. آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب ہم بہت اوور ایکسائٹیڈ ہو جائیں, بہت شرارتیں کریں, ٹھیک ہے نا, بہت زیادہ خوش رہیں, چیخیں ماریں اور بہت زیادہ انرجی شو کریں, اس کے بعد ڈپ بھی اتنا زیادہ آتا ہے. تو وہ تو سائنٹیفک وجہ ہے اس ڈپ کی. وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ ڈوپامین ہمارے سر پہ سوار ہوتا ہے, اس کی ویلیو بہت اوپر گئی ہوتی ہے. جیسے اس سورس سے ہم پیچھا چھڑاتے ہیں یعنی پیچھے ہو جاتے ہیں, وہ بھی دیٹ سورس کوڈ بی میوزک, کوڈ بی ڈانس, کوڈ بی اینی تھنگ, تو وہ ساری ویلیو گر جاتی ہے ایک دم ڈوپامین کی, ٹھیک ہے. اور آپ کا اتنی زیادہ وہ گر جاتی ہے کہ پچھلے تھریش ہولڈ سے بھی نیچے آ جاتی ہے. تو اس کے بعد ڈپ بہت زیادہ آتا ہے. بائی پولر بہت کامن ہے ہماری جنریشن میں. بائی پولر ڈس آرڈر پتہ آپ کو, مینیا, بائی پولر مینیا ڈس آرڈر, ایکسٹریمز آف ٹو موڈس, یا بہت ہائی
یا اتنے لو کہ مطلب جیسے مرنے کو نہیں آ جاتا بندہ کہ میری زندگی میں کچھ ہے ہی نہیں، ڈپریشن کی یہ والی انتہا، ٹھیک ہے. اس کو بائی پولر مینیا کہتے ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا لائف سٹائل ایسا بن گیا، ہم نے نا چیزوں میں خوشی تلاش کرنی شروع کر دی ہے. جیسے ایک بڑا زبردست کوٹ میں پڑھ رہا تھا، کسی نے لکھا ہوا تھا، آئی تھنک کسی اس کا ہے، فلاسفر کا ہے. اس نے کہا تھا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی مسٹیک یہ تھی کہ میں نے ڈسٹریکشنز کو ہیپینس سمجھا. یہ ڈسٹریکشنز ہیں، اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے نا انسان. کچھ دیر کے لیے مووی لگا لی، کامیڈی مووی لگا لی، رائٹ، ٹھیک ہے، اگر کوئی اچھی مووی ہے دیکھ سکتے ہیں، ہم نہیں کہتے ساری موویز غلط ہے، لیکن بتانے کی میں کوشش یہ کر رہا ہوں یہ ڈسٹریکشنز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. کرکس وہی ہے جو اسلام نے بتا دیا کہ تمہیں نہیں مل سکتا سکون جب تک ذکر نہیں ہے، یعنی جب تک اللہ کے ساتھ دل نہیں لگا ہوا تب تک وہ خوشی وہ سکون بھول جاؤ. تو یہ ہے جی. پھر اس کے بعد ایک اور بہت بڑی وجہ ہے لوگ کیا کہیں گے. اس میں جو ہے وہ بڑی مزے کی مثال ہے نا کہ ایک کپل گدھے پہ سوار تھے، تو انہوں نے کہا لو جی گدھے پہ ظلم کر رہے ہیں، اینیمل رائٹس. اس کے بعد اس نے عورت کو اتار دیا، خود بیٹھا، اب وہ فیمنسٹ آ گئی، انہوں نے کہا لو جی کتنا ظالم ہے، یہ دیکھو عورت پہ ظلم کر رہا ہے. اس کے بعد اس نے اس کو بٹھا دیا، خود پیدل سے، اب کہتا ہے لو جی نیچے لگا ہوا ہے وائف کے، اس کو تو شادی نہیں چلانی آتی. آپ دونوں اتر گئے، آپ کہتے لو جی کتنا بیوقوف ہے، گدھا استعمال ہی نہیں کرنا آتا. تو اس لیے یاد رکھیں لوگ کبھی خوش نہیں ہوں گے، لیکن دیکھیں سنسیئر لوگوں کی سنا کریں، وائز لوگوں کی سنا کریں، اپنے اساتذہ کی سن لیا کریں اور ایویلویٹ کیا کریں. ٹھیک ہے. ہماری جنریشن کو جو ہے نا وہ یہ سب سے بڑا جو آج کا جھوٹ ہے، 21ویں صدی کا جو دھوکہ ہے، وہ یہ ہے کہ تم امپاورڈ ہو اور تم انڈیپینڈنٹ ہو، تم سیلف ڈیپینڈنٹ ہو. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. انسان کو اللہ نے سیلف ڈیپینڈنٹ پیدا ہی نہیں کیا ہے. کوئی ایک ریلیشن دکھا دیں جہاں پہ انسان اکیلا ریلیشن چلا رہا ہے، امپاسبل. مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت. یہ دھوکہ ہے کہ تم امپاور ہو جاؤ گی، تم انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ گی، تمہیں چھٹکارا مل جائے گا. کیسے ہو سکتا ہے؟ خاندانی نظام جب تک نہیں ہے کیسے انسان چل سکتا ہے؟ آپ کے بچے رل جائیں گے. کتنی ریڈیکل فیمنسٹ ہیں، وہ اس دھوکے میں پڑیں، مرد سے چھٹکارا حاصل کیا، سنگل مدرز ہیں، نہ کوئی خاندان ہے، نہ کوئی مطلب وہ فیملی ریلیشن شپس ہے، جاب کی، کیریئر بنائی، آج ریگریٹ میں کہ ہمارے بچے رل گئے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ دھوکہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی کیا ہے کہ ایک دوسرے پہ ہم کو ڈیپینڈنٹ ہوں. تو لوگ کیا کہیں گے اس سے آپ مت گھبرائیں. ایز لانگ ایز انسان سچ کو فالو کر رہا ہے، حق کو فالو کر رہا ہے، کریں انشاءاللہ. ایز لانگ ایز آپ کو پتہ ہے آپ ٹھیک ہیں، آپ کی ویلیوز ٹھیک ہیں، آپ صحیح جا رہے ہیں، گو فار اٹ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. اب لاسٹلی ہم ڈسکس کرتے ہیں جی کہ ہیپینس آئے گی کیسے. تو اس کی سائنٹیفک ٹپ جو ہے وہ یہ ہے، جو ریسرچز پروو کرتی ہیں کہ چیزوں پہ خرچ نہ کریں، ایکسپیرینسز پہ خرچ کریں. ٹھیک ہے. اس کی ہمارے کلچر سے ریلیٹڈ مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. گوروں کی شادیاں بہت سمپل ہوتی ہیں. چرچ میں شادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چند ایک گیسٹ انوائٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد ایک لنچ ہوتا ہے یا ڈنر ہوتا ہے، جو بھی ہے. زیادہ تر شادیاں ان کی ایسی ہیں. یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ اب شادی بہت مشکل ہو چکی ہے. جو میرج ہال ہے پورا ایک بزنس ہے. وہاں ڈی جے سسٹم بھی ہے، وہاں اسٹیج والا بھی بیٹھا ہوا ہے، وہاں ڈیکوریشن والا بھی بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. وہاں پہ اسٹیجز بھی اب مختلف طرح کے آ گئے ہیں کہ شیشے والا لگوانا ہے یا ووڈن والا لگوانا ہے، رائٹ، آل دیز تھنگ. تو وہ صرف ڈیکوریشن والا ہی 5-6 لاکھ مانگ لیتا ہے. پھر وہ پوری بزنس انڈسٹری ہے لہنگوں والی. ٹھیک ہے. وہ لہنگے 10-10 لاکھ کے بھی ہیں، اب تو ڈیزائنرز آ گئے ہیں، 20 لاکھ کے بھی ہیں، 25 لاکھ. اسی طرح پھر ایک اور وہ دلہے کے لباس کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے. دیکھیں ایک حد تک ٹھیک ہے، خوشی کا موقع ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بالکل ہی بندہ اچھی شادی نہ کرے، اچھا ولیمہ کھلائے. حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شادی کے بارے میں پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ وہ بہت آئیڈیل ہے ہمارے لیے. حضرت علی صلی اللہ عنہ کو اصل میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر نے مشورہ دیا تھا، پمپ کیا تھا ان شارٹ، کہ آپ جو ہے نا وہ رشتہ لے کر جائیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرف. تو حضرت علی انتہائی شائع نوجوان تھے، 21 سال کی عمر تھی، اور حضرت فاطمہ 18 سال کی. جنگ بدر کے بعد کا واقعہ. تو حضرت علی انتہائی شائع تھے. تو حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے اور ابوبکر اور عمر نے پیچھے سے ذرا دھکیلا کہ جاؤ جاؤ، انکریج کیا. تو جب وہاں پہنچے تو بلینک ہو گئے. بڑا خوبصورت واقعہ ہے، شائع بہت تھے. ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کزن تھے، ٹھیک ہے نا، ظاہر ہے ان کے وہ چچا. دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی کا ایک روب تھا. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے تو سانپ سونگھ گیا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے، آواز ہی نہیں نکلی. تو اللہ کے نبی نے 2 بار پوچھا علی کس لیے آئے ہو، خیریت ہے، کس لیے آئے ہو؟ نہیں بولے. پھر خود ہی اللہ کے نبی نے کہہ دیا
کہ مجھے لگتا ہے تم فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہو مجھ سے. تو حضرت علی نے فوراً کہا نہیں نہیں نہیں, ان دونوں نے مجھے کہا تھا, میں نہیں آیا, ان دونوں نے مجھے جو ہے اس بات پہ کہا تھا, ابو بکر صدیق اور حضرت عمر صلی اللہ عنہ. تو اللہ کے نبی مسکرائے. اللہ کے نبی نے کہا اچھا یہ بتاؤ کیا دے سکتے ہو, مطلب کیا ہے تمہارے پاس؟ تو انہوں نے کہا جی میرے پاس تو ایک آرمر ہے اور ایک ہارس ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا ہارس کی جہاں تک بات ہے وہ رکھو, تمہیں ضرورت ہوگی, آرمر کو بیچ دو اپنے. تو آرمر اچھی کوالٹی کا تھا, وہ پھر انہوں نے بیچا. کچھ روایت میں آتا ہے یہودی کو بیچا, کچھ میں حضرت عثمان غنی نے غالباً خریدا. لیکن اینی وے پوائنٹ اس کہ دیکھیے سب سے پہلے عورت کا مہر ہے, جو اچھی شادی ہے, برکت والی جو نکاح ہے, مرد پہ کچھ رسپانسبلٹیز ہیں, مہر اچھا ہونا چاہیے. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا مہر تھا وہ آج کے مطابق جو حضرت خدیجہ کو دیا تھا 86,000 روپے تھے آج کے مطابق, ٹھیک ہے, سلور تھا وہ. لیکن یہ کہ ہر ایک کا اپنا ایک سٹیٹس ہوتا ہے. پوائنٹ از اچھا دینا چاہیے, اپنی حیثیت کے مطابق اچھا دینا چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ کسی کی 40,000 سیلری 50,000 ہے, تو آئی بلیو کم از کم ایک سیلری تو مہر کم از کم بتا رہا ہوں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. نہ اتنا زیادہ ہو کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے, نہ اتنا کم ہو جیسے ہوتا ہے ہمارے یہاں, دیا ہی کچھ نہیں جاتا عورت کو, ٹھیک ہے, جہیز دے دیا جاتا ہے, وہ بھی آپ کو پتہ ہے ایک عجیب سی رسم ہے, شوہر جو ہے قابض ہو جاتا ہے اس ساری چیزوں پہ. تو خیر اینی وے حضرت علی نے اس کو آرمر کو بیچا, ایک اچھی رقم ملی, اس رقم سے ولیمہ بھی ارینج کیا. ولیمہ بہت اچھا تھا, حدیث میں آتا ہے اس میں بکرا تھا, اور صحابہ نے بھی ہیلپ کی تھی. سعد بن ابی وقاص, سعد بن معاذ نے کہا تھا کہ بکرا میں کرتا ہوں, میری طرف سے ہوگا. حضرت علی نے جو ہے وہ باقی بھی چیزیں ارینج کی, کارنز خرید لیے, کسی سے کارنز کی ایک ڈش بنائی. تو اچھا کھانا تھا, اور پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی کہ ولیمہ اچھا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, کھانے کے حوالے سے. اور اس میں جو ہے وہ غربا کو بلاؤ, اس میں مساکین کو بھی بلاؤ, اپنے ایسے رشتہ داروں کو بلاؤ, ٹھیک ہے, جن کو کبھی نہیں بلایا, جن کو کبھی آپ نے اسلام دعا نہیں لی. اچھی بات ہے, وہ آنر فیل کریں گے. اسلام کا تو مقصد ہی تعلقات جوڑنا ہے. تو یہ ان کی شادی تھی الحمدللہ. اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ کو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گفٹس دیے تھے. ان کو بیڈ گفٹ کیا تھا, اس دور میں جو بیڈ ہوتا تھا, ٹھیک ہے, چارپائی ٹائپ. اسی طرح پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ برتن گفٹ کیے تھے. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ آرنامنٹس گفٹ کیے تھے. اسی طرح صحابیات نے گفٹس دیے تھے, جیولری وغیرہ, یہ ساری چیزیں. اور بڑے اچھے سے دھوم دھام سے وہ شادی ہوئی تھی. تو شادی جو ہے یہ خوشی کا موقع ہے, ہمیں سمجھنا چاہیے اسلام منع نہیں کرتا ہے خوشی کو. لیکن اگر آپ چیزوں پہ بہت لگا دیں گے, ایکسپیرینسز کو مس کر دیں گے, تو بعد میں ریگریٹ ہوگا کہ ایک دن کے فنکشن کے لیے 25 لاکھ 30 لاکھ لگ گیا, فائدہ کیا ہوا ہے. کھانا ہاں اچھا کھلائیں, ہال بھی اچھا رکھیں, لیکن وہی پیسہ سیو کر کے عمرہ پہ جایا جا سکتا ہے. ایکسپیرینس ہے نا عمرہ ایک, وہی پیسہ سیو کر کے حج کا پلان بنایا جا سکتا ہے. چلیں آپ نے حج عمرہ ابھی نہیں کرنا, آپ کہیں جا سکتے ہیں, ویسے ایکسپیرینس لینے چلے جائیں کسی اچھی جگہ کا. تو ثابت ہی ہوتا ہے سائنٹیفک ریسرچز سے کہ ایکسپیرینسز پہ جو خرچ کرتے ہیں وہ لوگ زیادہ خوش ہیں. ایکسپیرینس یہ ہے کہ ایک ہے کہ آپ اپنی چیزیں خرید لیں, ٹھیک ہے, ایک ہے کہ آپ فیملی کے ساتھ شاپنگ پہ جائیں, ذرا ٹائم بھی اچھا پاس ہو جائے گا, ایک ایکسپیرینس ہے نا, اور اس کے بعد سب کو چیزیں دلا دیں. دس از این ایکسپیرینس. ایکسپیرینس یہ ہے کہ بجائے کہ کپڑے خریدنے کے آپ بہت اچھی کتاب خرید لیں, اس کتاب کو اکٹھے پڑھیں ہسبینڈ وائف, ٹھیک ہے, کوئی کورس پرچیز کر لیں. آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. 20,000 کا ماریا بی کا جو ہے نا وہ جوڑا ہے. ماریا بی ماشاء اللہ ایک اچھی خاتون ہے, تو چونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے, ماریا بھی ماشاءاللہ انہوں نے بڑا ایک سٹینڈ لیا. نہیں میں تھوڑی تعریف بھی کر دوں, وہ کپڑے ان کے بہت مہنگے ہیں, میری وائف لیتی ہیں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں. تو ویسے ان میں بڑی خیر ہے. ٹرانسجینڈر کا جو ایشو اٹھا تھا اس پہ بڑی آواز انہوں نے اٹھائی, اور یوتھ کلب کو بڑا سپورٹ کیا ماشاءاللہ. تو اینی وے دیکھیں آپ کے پاس اب 2 چوائس ہیں کہ وہ کپڑے لے لیں, دوسرا ایک کورس پرچیز کر لیں بہت اچھا سا, ٹھیک ہے. تو بڑا فرق ہے دونوں چیزوں میں. کورس میں ایک ایکسپیرینس ہے, دونوں مل کے کریں گے, ٹھیک ہے. ڈرائیونگ میں ایک ایکسپیرینس ہے, کہیں جانے میں ایک ایکسپیرینس ہے. تو ایکسپیرینس سے خوشی زیادہ آتی ہے پیسہ خرچ کر کے. دوسری ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دوسروں پہ سپینڈ کرنے سے خوشی زیادہ ملتی ہے. وہ ریسرچ بیسکلی کیا ہے, وہ ایک کتاب ہے, وہ کتاب ہے دی ہیپی منی, یہ اس کتاب کا نام ہے. اس میں بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کیا, امریکہ میں ہوا یہ ایکسپیریمنٹ. سب وے جو اسٹیشن ہوتا ہے, ٹرین اسٹیشن, وہاں پہ وہ لوگ گئے. وہاں پہ آپ کو پتا ہے بڑا رش ہوتا ہے, بڑے لوگ آتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ رینڈملی لوگوں کو $10 دیے, اور کہا کہ یہ آپ نے نا کہیں بھی آپ کو کوئی غریب بندہ نظر آئے, کوئی مسکین, کوئی ہوم لیس بندہ نظر آئے, تو آپ نے جو ہے اس کو دے دینے چپ کر کے, دیٹس اٹ, کچھ نہیں مانگنا آگے سے. تو بڑا حیران ہوئے کہ ایسا ایکسپیریمنٹ ہے, لیکن ان کا ٹھیک ہے.
تو دوسرے کونے پہ وہ کھڑے ہو گئے جا کے ریسرچ کرنے والے. جب وہ سب وے سے وہ لوگ اترے جن کو انہوں نے $10 دیے تھے, ان سے پوچھا جی آپ نے دیے پیسے؟ انہوں نے کہا ہاں دیے. تو انہوں نے کہا کیسا فیل کرتے ہیں؟ تو ان کے ہیپینس کے ایموشنز بڑھے ہوئے تھے, سیٹسفیکشن کے, جوائے, گریٹیٹیوڈ, آل دیز تھنگ. تو اس ریسرچ سے انہوں نے کنکلوڈ کیا کہ دوسروں کو دینے سے خوشی آتی ہے. اور ڈیفینیٹلی آپ نے خود بھی فیل کیا ہوگا کہ آپ کے پاس 2 چوائسیز ہیں. ایک یہ کہ اپنے اوپر کوئی چیز ایکسٹرا اسپینڈ کر لیں, ایک یہ ہے کہ اس کی تھوڑی سی قربانی دے کے کسی شوق کی آپ کچھ چیزیں خرید لیں کسی کے لیے, اس بھوکے کو کھانا کھلا دیں, تو ڈیفینیٹلی خوشی تو آتی ہے. تو یہ خوشی کا طریقہ ہے, 2 طریقے کہ نمبر 1 ایکسپیرینسز پہ خرچ کریں, نمبر 2 لوگوں پہ خرچ کریں. اور اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا کہ بہترین جو صدقہ ہے وہ فیملی پہ خرچ کرنا. آپ دیکھیں کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے کہ فیملی والوں پہ خرچ کرو. کئی صحابہ ان کی وائف شکایت کرتی تھیں کہ ہمارے جو ہسبینڈز ہیں بہت کنجوس ہیں. یہ الفاظ ہیں. ہند آئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. ہند کا پتہ ہے نا آپ کو, ہند بن عتبہ مسلمان ہو گئی تھی بعد میں, ابو سفیان کی وائف. انہوں نے کہا تھا ابو سفیان مجھے پیسے نہیں دیتا تو کیا میں بٹوے سے خود نکال لوں, مطلب جو بھی تھا پرس وغیرہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, انہوں نے کہا کہ نہیں اسے دینے چاہیے, مطلب نہ کوئی اجازت دی. مجھے روایت صحیح سے نہیں آ, لیکن پوائنٹ از کہ دیکھیں انسان کو سب سے پہلے اپنی فیملی پہ خرچنا چاہیے, ان کو خوش رکھنا چاہیے, ان کو آسائشیں بھی دینی چاہیے. یہ مرد کی ذمہ داری ہے, رائٹ, یہ ہمارا جینڈر رول ہے, مرد کا جینڈر رول ہے. اچھا, اس کے بعد ایک طریقہ ہے خوش رہنے کا, اس کو کہتے ہیں نیگیٹو ویژولائزیشن. بڑا پاورفل طریقہ. کئی لوگ ہیں کہ ان کو جو ہے وہ, جی انشاءاللہ, کئی لوگ ہیں ان کو کوئی بیماری آتی ہے اور وہ بیماری سے نکل آتے ہیں, اللہ شفا دے دیتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے وہ کچھ عرصہ ICU میں رہے یا کوئی بخار ان کو بڑا ہو گیا. تو نیگیٹو ویژولائزیشن ہے کہ جب وہ بہت ڈپریس ہوں کسی بھی بات پہ, تو وہ صرف اس واقعے کو ایک بار سوچ لیں کہ واٹ ایف اللہ مجھے زندگی نہ دیتا, واٹ ایف میں اسی وقت مر جاتا, یا واٹ ایف اس سے بھی برا ہو جاتا, واٹ ایف مجھے کوئی ایسی بیماری ہو جاتی جو لا علاج ہوتی. اس کو نیگیٹو یہ ایک پاورفل میتھڈ ہے شکر گزاری بڑھانے کا. آپ کے اندر سے شکر کی آواز آئے گی, ٹھیک ہے. آپ کو ایک چیز نہیں ملی, آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ واٹ ایف مجھے یہ بھی نہ ملتا, واٹ ایف یہ چیز مزید بری ہو جاتی, ٹھیک ہے. اس پہ ایک مووی ریکمینڈ میں کرتا ہوں, ونڈرفل لائف, پرانی مووی ہے, بلیک اینڈ وائٹ میں ہے یا شاید اب کلرڈ بھی ہو. بڑی اچھی اس کی تھیم ہے, اس میں نیگیٹو ویژولائزیشن کا کانسیپٹ ہے. اس میں ایک بندہ امیر ہو جاتا ہے, اور جب وہ امیر ہوتا ہے تو بڑا سیلفش ہو جاتا ہے, فیملی کو اگنور کرنے لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے, تھوڑا تکبر آ جاتا ہے اس میں. تو اس کو پھر دکھایا جاتا ہے باقاعدہ کہ وہ مر چکا ہے, موت کا فرشتہ اینجل آف ڈیتھ نا پھر اس کو وزٹ کراتا ہے چیزیں. دیکھو 2 دن روئے, اس کے بعد جو ہے ٹھیک ہو گئے, تمہاری فیملی, تمہاری بیوی آگے بڑھ گئی, اس نے تو ایک اور شادی کر لی, فرق کیا پڑا تمہارے زندہ رہنے سے. تو بڑا ریگریٹ میں آتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اسے نیگیٹو ویژولائزیشن جب کراتا ہے تو وہ شکر گزار بن جاتا ہے, اور وہ ریکویسٹ کرتا ہے اس سے کہ نہیں مجھے واپس بھیج دو, ابھی میری روح کو قبض نہ کرو, وغیرہ وغیرہ. اینڈ میں آنکھ کھلتی تو یہ سب خواب ہوتا ہے. تو اچھی مووی ہے, ٹھیک ہے. تو نیگیٹو ویژولائزیشن از اے پاورفل ٹیکنیک ٹو بیکم گریٹفل فار واٹ یو ہیو, ٹھیک ہے, شکر گزاری کے حوالے سے. کائنڈنس سے ہیپی بڑھتی ہے, سائنٹیفک ریسرچز ہیں. بی کائنڈ ٹو ایچ ادر. کسی کے لیے اگر مشکل آسانی نہیں پیدا کر سکتے تو کم از کم مشکل بھی نہ پیدا کریں, رائٹ. شاہ احمد کہتے ہیں کہ اگر تم گلاب نہیں بن سکتے تو کم از کم کانٹا نہ بنو. اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں بہت راز کی بات ہے, وہ انسان جو کانٹا نہیں بنتا الٹیمیٹلی وہ گلاب بن جاتا ہے. بہت خوبصورت بات ہے, ٹھیک ہے. تو کم از کم کسی کے ساتھ نان کائنڈ نہ ہو, ان کائنڈ نہ ہو. ان کائنڈنس جو ہے وہ انسان کا دل دکھاتی ہے. اور لاسٹلی اسلامک کنسیپٹ آف ہیپینس کو کہتے ہیں سکینہ. سکینت نازل ہوتی ہے. اللہ نے سکینت کا تذکرہ قرآن میں 2-3 بار کیا ہے. نمبر 1 جنگ بدر کے موقع پہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے بارش برسا کے صحابہ پہ سکینت نازل کی. آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کو سب سے اچھی جو نیند آئی وہ بدر کی رات کو تھی. کئی صحابہ نے اس پہ کہا کہ ہمیں سب سے جو بہترین نیند تھی وہ بدر کی رات تھی. ہم ہوتے ہمیں انگزائٹی سے نیند بھی نہ آتی, ٹھیک ہے, کہ صبح جنگ ہے, ٹھیک ہے, صبح مارے نہ جائیں, دیکھیں کتنی انسرٹنٹیز. وہ تو کہتے ہیں بہترین کیونکہ سکینت طاری ہو گئی. سکینت میں 4 چیزیں. دوسرا واقعہ سکینت کا ہے غار ثور والا. اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی پہ اور ان کے کمپینین پہ ابو بکر صدیق پہ سکینت طاری کر دی تھی. سورہ توبہ کی آیات ہے غالباً, یا سورہ توبہ ہے غالباً. تو سکینت جو ہے اس میں 4 چیزیں ہیں. نمبر 1 کامنس,
کامنس سے مراد ہے اطمینان، یعنی کہ کام رہنا، آپے سے باہر نہ ہونا۔ نمبر 2 ٹرینکویلٹی، ٹرینکویلٹی کہتے ہیں اطمینان کی کیفیت کو، جیسے اللہ نے کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تیسری چیز ہے ری ایشورنس، ری ایشورنس ہے کہ انسان جو ہے نا اس کو بار بار یاد دہانی کرانی پڑتی ہے، کوئی شیورٹی دینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں بہت سی انسیکیورٹیز ہیں، پتہ نہیں فیوچر میں کیا بنے گا، اس کی سیکیورٹی اللہ دے رہے ہیں۔ اللہ نے خود کہا واللہ خیر الرازقین، کیا اللہ بہترین رازق نہیں ہے؟ اسی طرح حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم چڑیاؤں کی طرح اللہ پہ توکل کرو گے، وہ صبح گھر سے نکلتی ہیں شام آتی ہیں تو پیٹ بھرا ہوتا ہے، تو اللہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا۔ لیکن یہاں کی ورڈ ہے گھر سے نکلتی ہیں، نکلنا پڑتا ہے نا، چیزیں ٹرائی کرنی پڑتی ہیں۔ اف ون تھنگ ڈزنٹ ورک مے بی سم تھنگ ایلس ول ورک، ایک چیز کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے نا، چیزیں ٹرائی کرنی چاہیے تو اللہ دے گا۔ اسی طرح ہے کہ رزق انسان کو موت کی طرح ڈھونڈتا ہے، جس طرح موت پکڑ لے گی اس طرح رزق پکڑ لے گا، رزق تو آ کر رہے گا لیکن ایفرٹ ضرور کرو۔ اسی طرح ایک انسیکیورٹی انسان کو ہو سکتی ہے اپنے ریلیشنز کے حوالے سے، یہ مجھے دھوکہ نہ دے دیں، ڈسلوئل نہ ہو جائیں، مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، اس کی گارنٹی اللہ نے دے دی۔ وہ گارنٹی ہے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان لوگوں کی ناراضگی کچھ دیر کے لیے مول لے لیتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے، خود بھی راضی ہو جاتا ہے۔ تو سب چیز تو اللہ کے کنٹرول میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان لوگوں کے دل ہیں، جب چاہے پھیر دے۔ آپ نے دیکھا ہے کئی لوگ بیٹھے بیٹھے ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، خفا ہو جاتے ہیں، کوئی پرابلم آ جاتا ہے، مسکنسیپشن بن جاتی ہے، تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کا دل پھیر دے، میرے کنٹرول میں تو نہیں ہے، ان کے دل کے حالات تو تو جانتا ہے۔ یہ ہمیں ایشورنس مل گئی کہ فکر نہ کرو اللہ سنبھال لے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہر بندے کو آخرت کی سیلویشن کی فکر ہے، اس کی ایشورٹی دے دی۔ یہ سورہ نحل کی آیت ہے، آیت نمبر 97، وہ اللہ کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی نیک اعمال کرے گا اور ایمان لے کر آئے گا، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو وعدہ ہے اس سے ایک پیور لائف کا، ایک گڈ لائف کا، حیاتاً طیبہ، ایک اچھی زندگی کا۔ اچھی زندگی میں پھر یہ ساری چیزیں، نیکی کرنے کا دل کرنا، اللہ اس کی جنریشن سنوار دے گا۔ آپ نا بڑا سوچیں، 100 سال کا سوچیں، ویئر آر یو آفٹر 100 ایئر، ویئر ایم آئی آفٹر 100 ایئر، اوبیسلی ان دا گریو، میں تو مر چکا ہوں گا 100 سال بعد، ٹھیک ہے، ہم میں سے شاید کوئی بھی نہ زندہ ہو، لیکن کون زندہ ہوگا انشاءاللہ؟ ہماری اولادیں، ٹھیک ہے نا، میرے پوتے نواسے، پتہ نہیں کون کون، تو میرے تھرو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں نواز رہا ہو، ٹھیک ہے، اگر میں نے سکینت کا کانسیپٹ پڑھا ہوا ہے اور میں صحیح طرح سے لائف گزارتا ہوں، تو انسان کو بڑا سوچنا چاہیے۔ تو یہ ری ایشورنس دے دی کہ انشاءاللہ اللہ تمہیں سیلویشن بھی دے گا آخرت والے دن۔ پھر یہ ایشورنس دے دی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ذرہ برابر بھی کسی نے نیکی کی ہوگی اللہ ضائع نہیں کرے گا، اور ذرہ برابر بھی ظلم کیا ہوگا اللہ اس کو سامنے لے آئے گا۔ ری ایشورنس ہے کہ گھبراؤ نہیں۔ آج کل جو دیکھیں فلسطین میں ہو رہا ہے، اس میں کتنی ری ایشورنس ہے، وہ دل، یہ ہمیں آیات نہیں کریں گی افیکٹ، یہ ان لوگوں کے جس طرح افیکٹ کر رہی نا آیات، وہ آپ کی سوچ ہے، جن کے بچے مر رہے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے، ٹھیک ہے نا، بمباری ہو رہی ہے اور کتنی انسیکیورٹیز ہیں، جب وہ یہ آیات پڑھتے ہوں گے، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی غالباً آیا ہے کہ بے شک تیرا رب جو ہے وہ بے خبر نہیں ہے کسی بھی چیز سے، اور پھر یہ آیت ہے کہ تم جو ہے نا وہ ان کے ظلم سے ابھی گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ عنقریب جو ہے ان کو پکڑے گا، ابھی ان کی رسی ڈھیلی کر رہا ہے۔ تو یہ آیات ان کے لیے بہت ریلیونٹ ہو چکی ہیں، اور ان کو یہ آیات سکینت دیتی ہیں، ان کو سکون دیتی ہیں، ان کو تسلی دیتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ وہ ایک بندہ تھا، وہ دوسرے کو ڈانٹ رہا تھا، اس کے بچے مر گئے تھے بمباری میں دوسرے کے، تو اسے ڈانٹ رہا تھا کہ کیا ہو گیا تمہیں، مارٹر ہیں تمہارے بچے، بشارت ہے، قرآن نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ان کو ڈیڈ نہ کہو، یہ لوگ زندہ ہیں، اللہ کے ہاں رزق پائے جا رہے ہیں، وہ اس سے بہتر جگہ جا چکے ہیں۔ کتنی بڑی ری ایشورنس ہے۔ تو پھر کسی نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کوئی حادثہ ہوا؟ کہتا میں نے تو ابھی صبح اپنے 2 بچوں کو دفنایا، لیکن اس کے پاس اتنی اسٹرینتھ تھی، کیونکہ اس کا ایک سینٹینس مجھے بڑا اچھا لگا، اس نے کہا واٹ ایلس وی لیو فار، اس کے علاوہ ہم کیوں زندہ ہیں؟ یہی تو زندگی کا مقصد ہے، ٹھیک ہے نا، صبر کرنا، شکر کرنا، آگے بڑھتے رہنا اور اللہ کی تقدیر سے راضی ہو جانا۔ تو ان کے لیے ری ایشورنس قرآن میں دیکھیں آپ کتنی ہے۔ جو ایتھیسٹ ہے اس کے لیے کیا ری ایشورنس، وہ تو کہتا ہے آخرت بھی نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے جنت بھی نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے خدا بھی نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے زندگی کیوٹک ہے۔ تو آپ دیکھیں نا، اسی لیے جو ایتھیسٹک کنٹریز ہیں وہاں پہ ڈپریشن ریٹس بہت ہائی ہیں، کیونکہ سینس آف پرپز ہی گیا۔
تو اسلام میں ایشورنس ہی ایشورنس ہے الحمدللہ ہر چیز کے بارے میں، اس لیے سکینت رہتی ہے ایک انسان کو. جیسے ابھی مجھے ایک وائس نوٹ آیا، وہ ایک سسٹر تھیں، بہت رو رہی تھیں اور مجھے بڑا دکھ ہوا ان کی سٹوری سن کے. انہوں نے کہا جی میری 14 سال کی بیٹی تھی، وہ کسی بیماری میں مبتلا تھی، اللہ کو پیاری ہو گئی. تو وہ مجھے رو کر کہہ رہی تھی کہ دیکھیں وہ اتنی پیاری تھی، وہ تو میرے ساتھ گلے لگ کے سوتی تھی، وہ تو اکیلے کمرے میں سو ہی نہیں سکتی تھی، اندھیرا ہوتا تھا تو اسے گھبراہٹ ہوتی تھی. تو اب مجھے انگزائٹی ہوتی ہے، پینک اٹیکس ہوتے ہیں کہ اب وہ قبر میں کیسے ہوگی. تو میرا دل پھٹ گیا، مطلب اتنی انہوں نے بڑی بات کر دی. واقعی اگر اس کو سوچا جائے تو میں نے پھر انہیں ری ایشورنس دی. میں نے کہا دیکھیں پہلے وہ آپ کے پاس تھی، آپ کی تھی وہ بیٹی، اب وہ اپنے خالق کے پاس چلی گئی ہے جو آپ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے ان سے. تو آپ کیوں گھبرا رہی ہیں؟ پہلے آپ اس کی ٹیک کیئر کرتی تھی، اب اللہ کر رہا ہے. تو اس بات پہ وہ بڑا ایک دم سے وہ ہو گئیں کہ ہاں واقعی. پھر میں نے کہا حضرت ابراہیم ان کی پرورش کریں گے انشاءاللہ. حدیث میں آتا ہے جو بچے چھوٹے اس میں وفات پا جاتے ہیں، حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ 7ویں آسمان پہ ان کی پرورش کرتے ہیں. تو بڑا خوش ہو گئی ایک دم سے، خوش تو نہیں کہوں گا، مطلب بہت تسلی مل گئی انہیں ایک دم سے. تو مذہب جو ری ایشورنس دیتا ہے وہ کوئی اور چیز نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے. ایک اور میرے خاندان میں تھے صاحب، ان کو کووڈ میں انگزائٹی بہت تھی، تو انہوں نے خود مجھے واقعہ سنایا. وہ کہتے ہیں کہ بہت ڈیتھس ہو رہی تھی، میں نیوز سن رہا تھا اٹلی میں اتنے بندے مر گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کہتے ہیں میں اپنے ماں باپ کے سامنے بیٹھا تھا، ایک دم میں نے ان کا چہرہ دیکھا اور مجھے پینک اٹیک ہو گیا کہ وٹ ایف یہ فوت ہو جاتے ہیں، وٹ ایف ان کو کووڈ ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں اتنا رویا اور مجھے انگزائٹی اٹیکس ڈیلی ہونے لگ گئے. پھر کہتے ہیں بس اللہ کی طرف سے میں نے سورہ طور کی آیت پڑھی کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں، یعنی اللہ والے ہیں، تو قیامت والے دن جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی فیملی کے ساتھ یونائٹ کر دے گا. تو انہوں نے کہا میرا پرابلم فکس ہو گیا کہ دنیا عارضی ہے، اصل میں جو زندگی ہے وہ جنت کی ہے اور وہاں سارے اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ. تو دیکھیں یہ ری ایشورنس ہے. اور لاسٹلی ہے کانسٹنٹ اسٹیٹ آف گریٹیٹیوڈ، کہ مستقل ایک مزاج شکر گزاری کا. تو اس ساری چیز کا نام سکینت ہے، ان 4 چیزوں کا. اور یہ گفٹ ہے، اس کا نزول ہوتا ہے. اس کا نزول کب ہوتا ہے؟ جب ایک بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جب ایک بندہ ذکر کرتا ہے. ٹھیک ہے. جب ایک بندہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے اللہ کے قریب ہونے کی، تو ساتھ ساتھ اسے ایک گفٹ ملتا جاتا ہے. تو یہ گفٹ الحمدللہ ہم بہت ایزیلی لے سکتے ہیں. آل دیٹ از ریکوائرڈ از کہ ہم بس اس فریم ورک پہ کوشش کریں چلنے کی، اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کریں. ہم بہت لکی ہیں، گوروں کے پاس یہ فریم ورک نہیں ہے. انہیں پہلے کنونس ہونا پڑے گا اس فریم ورک پہ، پھر وہ عمل کریں گے. ہم آلریڈی کنونسڈ ہیں لیکن عمل کی تھوڑی سی کمی ہے. انشاءاللہ عمل کریں گے تو خوشی جو ہے وہ ہمارا پیچھا کرے گی. تو یہ اسلامک کانسیپٹ آف ہیپینس ہے. امید ہے کہ آج آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہوں گے. جزاک اللہ خیر. کوئی سوال ہے تو کر لیجئے. جی سر جو ہمارے پاس لسٹ ہوتی ہیں، مطلب خواہشات، جی ہاں، یہ تو ہم نے سر رکھی گئی ہے، مطلب جیسے پروگرام ہوئی یا ہمیں اس کے مطلب اسی طرح بنایا گیا ہے. صحیح ہے. سر ان کا مطلب اظہار کرنا یا ان کے لیے کوئی کوشش کرنا، پانی دیجیے گا. تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے سر. بالکل ایسی، بالکل. بہت اچھا سوال ہے. اچھا جزاک اللہ. ٹھیک میں لے لیتا ہوں. بہت اچھا سوال ہے بھائی. بالکل یہ تو اللہ نے بھی ہمیں بتا دیا نا کہ اللہ نے تم میں کچھ خواہشات رکھی ہیں. تو دیکھیں اسلام بڑا پریکٹیکل ہے. اسلام خواہشات کو مارنے نہیں آیا، ڈسپلن کرنے آیا. بس یہ جو ہے نا وہ دین کا مقصد ہے. اللہ نے ہر خواہش کا وے آؤٹ بتا دیا. نفسانی خواہش سے شادی کرو. اب ہمارے معاشرے میں عام نہیں ہے، لیکن یہ کہ قرآن نے تو کہا ہے کہ 2 کرو 3 کرو. اگر جسٹس کر سکتے ہو، انصاف کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. یہ بس شرط لگا دی ہے ساتھ میں. اسی طرح آپ دیکھیں نا کہ جلدی شادی کا حکم دیا گیا، کیونکہ اللہ کو انسان کی بایولوجیکل نیڈز جو ہیں وہ پتہ ہے. میں نے آپ کو مثال کوٹ کی، 21 سال میں حضرت علی کی شادی ہوئی، 18 سال کی حضرت فاطمہ دی. اسی طرح دیکھیں کھانے پینے کے حوالے سے 99% چیزیں الاؤڈ ہیں. کھاؤ، تمہاری خواہش ہے، کس نے روکا؟ چند ایک چیزیں گنتی کی منع ہے. شراب نہ پیو، سور کا گوشت نہ کھاؤ، ٹھیک ہے. ڈرگس کی طرف نہ جاؤ، اسموکنگ وغیرہ، آل دیز تھنگ. باقی ہر چیز الاؤڈ ہے. تو اللہ نے تو خواہشات کی قدر بھی کی ہے اور انسان کو کہا ہے کہ خواہشات کو کنٹرول کرو، کیونکہ خواہشات اگر ان چیکڈ ہیں، ان کنٹرولڈ ہیں، تو پھر انسان بہت غلط سائڈ پہ چلا جاتا ہے. اور یہی اصل میں آزمائش ہے. اگر دیکھیں نا ہمارے اندر یہ چیزیں نہ ہوتی نفسانی کو، تو پھر آزمائش کس چیز کی تھی؟ پھر ٹیسٹ کیا تھا؟ پھر ہم نے کس چیز کے خلاف جہاد کرنی تھی؟ پھر تو ٹیسٹ ہی ختم ہو گیا نا. تو یہ اللہ نے اصل میں ہمارے اندر ڈالی ہیں چیزیں، تاکہ اللہ دیکھے کہ کون ہے کوالٹی والا،
کون ان چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے, کون ان چیزوں کو قابو میں رکھتے ہوئے زندگی بہت اچھے سے گزارتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری آزمائش ہے, ہمارا ٹیسٹ ہے. دیٹس وائی اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے. آئی ہوپ اٹ آنسرز. جی اور کوئی سوال؟ جی جی پوچھیں. تو اس طرح ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے. جی لیکن پھر بھی ہم ڈسٹریکشن پہ ہوتے ہیں, تو کون سی چیز ایسی ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہمارا نفس ہے یا شیطان؟ ڈسٹریکشن سے کیا مراد ہے آپ کی؟ مطلب ذکر کرتے ہوئے بھی ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں, کیا مطلب؟ مطلب ہم ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں, جو خوشی اچھا, موویز وغیرہ میں ڈھونڈتے ہیں, ان چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں. دیکھیں ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے ایک بار کہا تھا کہ یا رسول اللہ جب ہم آپ کی محفل میں ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان یہاں ہوتا ہے, جیسے ہم آپ سے دور جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم منافق ہو گئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو تم فرشتے نہیں ہو, اگر تمہاری ایک ہی ایمانی حالت ہوتی تو فرشتے تم سے مصافحہ کرتے, تم انسان ہو. تو پہلی بات ہے بی ایزی آن یور سیلف. اسلام میں پرفیکشن نہیں درکار ہے. یہ جو جتنے میکنزم ہے, فریم ورک ہیں, اس میں نماز ہو گیا, ذکر ہو گیا, یہ اس لیے ہیں کہ انسان کو سکون قلب ملے, انسان کو اطمینان ملے, سکینت ملے. باقی سٹریس میں رہنا نارمل ہے. کہیں یہ وعدہ نہیں ہے کہ ذکر کرنے سے سٹریس ٹوٹلی ختم ہو جائے گا, خوشی آنے لگ جائے گی, پرابلمس ختم ہو جائیں گی. نہیں, آپ نبیوں کی لائفز دیکھیں, مشکلات بھی تھیں, پرابلمس بھی آتے تھے, لیکن سکینت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو وزڈم دے دے گا, پرسپیکٹو دے دے گا, اللہ آپ کو حکمت دے دے گا, سمجھ دے دے گا, اسٹرینتھ دے دے گا, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یار یہ میرے فائدے میں ہے چیز. ٹھیک ہے نا, تو انسان جو ہے اس سے اپنے اوپر بہت قابو رکھ سکتا ہے, اپنے ایموشنس میں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو ضرور ملیں گی انشاءاللہ. باقی کوئی بات نہیں, کبھی سٹریس آتا ہے, آپ کبھی ڈائیورٹ ہوتے ہیں, بی ایزی آن یور سیلف, لیکن پلٹی کھاتے رہیں, گھٹنے نہ ٹیکیں. کوئی گناہ ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں, آپ فوراً سے معافی مانگ لیں. ٹھیک ہے, اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے بچا لے. تو یہی زندگی ہے, یہ جنگ چلتی رہے گی. شیطان سے بھی جنگ ہے, نفس سے بھی جنگ ہے, اور کامیاب وہ ہوگا انشاءاللہ جس کے نیک اعمال زیادہ ہیں میزان میں, اور اللہ کی رحمت سے جو بخشا جائے گا انشاءاللہ. جی اور کوئی سوال؟ جی سر اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے, بہت خواہش ہے اس کی, صحیح, سر اس میں ہمیں کیا مطلب دعا کا کیا رول ہوگا اس میں, کہ ہم جو مل رہا ہے اس پہ خوش ہیں یا ہمیں دعا کرتے رہنے چاہیے؟ بالکل, دعا بھی کریں, دعا بھی کریں, ایفرٹ بھی کریں, دعا بھی کریں, استخارہ بھی کریں. استخارہ سے یہ ہے کہ تھوڑے کانسیپٹس کلیئر ہو جاتے ہیں, آپ کو کلیئرٹی آف مائنڈ مل جائے گا کہ یہ چیز اگر اچھی ہے تو وہ آسان ہو جائے گی, نہیں اچھی تو اس میں مشکلات آنے لگ جائیں گی. تو یہ تین چیزوں کا کمبینیشن ہے. باقی یہ کہ دیکھیں اس پہ ایک مثال میں نے ایک بار سنی تھی بڑی زبردست, کہ ایک چیز کے پیچھے ایک حد تک پڑھو. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مستقل دعا ان کی کرنی چاہیے, جیسے ایک کپل ہے ان کو اولاد نہیں ہو رہی, تو وہ لاکھ بار دعا کریں, گڑ گڑا کے کریں. ٹھیک ہے, امپاسبل پاسبل بن سکتا ہے, وہ بڑھاپے تک بھی کریں جیسے حضرت زکریا تھے. ٹھیک ہے, لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ویٹ نہیں کر سکتے. جیسے ہے نا کہ ایک بندے کو کوئی پسند ہے, اب وہ 10 سال اس کا ویٹ کرے, عمر بھی بڑھ رہی ہے, مینٹل ہیلتھ بھی ڈیمیج ہو رہی, سمجھ رہے نا. جیسے میں نے وہ مثال سنی تھی کہ اگر آپ کیل کو دیوار پر جو ہے وہ ظاہر ہے ٹھوک رہے ہیں, اور وہ کیل جو ہے وہ دیوار میں کھو بھی نہیں رہی, اس کی وجہ یہ کہ پیچھے بیم ہے اسٹیل کی, تو وہ آپ غلط جگہ پہ کیل جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, تو اس کی ذرا جگہ چینج کریں. یعنی مقصد ہے کچھ اور سوچیں اگر اٹس ناٹ ورکنگ. تو اللہ سے یہ بھی دعا کریں آپ کہ اللہ اگر یہ چیز نہیں ہے میری قسمت میں تو مجھے وہ سمجھ عطا فرما دے, میری مدد فرما دے, رہنمائی فرما دے. لیکن آپ کو پوری اجازت ہے کہ آپ اینڈ تک مانگیں, آپ کھل کے مانگیں, گڑ گڑا کے مانگیں, جیسے بچہ باپ سے مانگتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کی وہ پکڑ کے, قمیض پکڑ کے کہ مجھے دو دو دو, کر سکتے ہیں اس طرح, اللہ کو پسند ہے. لیکن یہ کہ ایک خاص حد تک ویٹ کریں, اسپیشلی ایسے معاملات میں جو میں نے آپ کو مثال دی, جب عمر بڑھی جا رہی تھی, تو اس کے بعد بس یہ کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں اور جینا شروع کریں انشاءاللہ. اس کو سر پہ نہ سوار کریں اور کچھ اور مانگیں اللہ سے. تو آئی ہوپ اٹ آنسر.